جزاک اللہ. حافظہ فاطمہ کی آواز آپ سن رہے تھے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے آخری عشرے میں جو جتنی بھی برکات ہم سمیٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اتنی ہم کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. الف اسلام ہمارا پہلا سیگمنٹ شروعات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب. ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں. بچوں کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. مومنہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مریم رحمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. ہمیں پیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پیر صاحب، جیسے حسب روایت ہمیں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، آج بھی ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے اور آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے پر بات کرنی ہے. جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کا بچپن کیسا رہا اور جو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا، پھر انہوں نے جا کر کے اپنے والد کے ساتھ وہ خواب کو شیئر بھی کیا. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ میرے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. تو اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. بچوں کی تعلیمات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن جو ہے اس میں کتنی انہوں نے مشکلات جھیلی ہیں اور کس طرح سے وہ پھر جو ہے وہ آگے بطور غلام فروخت بھی کیے گئے، پھر اس کے بعد وہ جیل میں گئے، وہ زلیخا کا معاملہ، یہ تمام معاملات ہم جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے اور بچوں کی اس پر جو ہے وہ تربیت بھی کریں گے. تو شروعات میں کرنا چاہوں گا یوسف علیہ السلام کے بچپن سے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بچپن تھوڑی روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے انٹرو میں آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن سے یہ قبیلہ چلا ہے اور آپ ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف ہیں اور دوسرے کا نام قرآن پاک نے بنیامین ذکر کیا ہے. حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں. ان کا نام راحیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں 2 سگی بہنیں تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی جو بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت تو عطا فرمانی تھی. نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے. اس کی اعلان نبوت سے پہلی کی زندگی بھی اتنی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی نقص اور عیب تلاش نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر بچپن سے لے کر ان کے اعلان نبوت تک دیکھیں تو اس میں بڑے نشیب و فراز ہیں، بڑے صبر کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا بے پناہ صبر کیا ہے ان کی جدائی میں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حسن و جمال کے اعتبار سے بڑے ہی خوبصورت تھے اور آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ آج رہتی دنیا تک آپ کے حسن و جمال کی لوگ مثالیں دیتے رہیں گے. ایک ننھے مننے سے پھر اوپر سے حسن و جمال، پھر والد کی نگاہوں میں بہت زیادہ عزیز تر تھے. اولاد تو ساری ہی پیاری ہوتی ہے لیکن جو چھوٹا سب سے ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ عزیز تر ہوئے تو باقی جو سوتیلے بھائی تھے ان کے ذہن میں یہ حسد آتا کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً جب 12 سال ہوئی تو اس وقت یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، سونے کا تخت لگا ہوا ہے، وہ اس پہ بیٹھے ہیں اور یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. آ کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب اللہ کے نبی کو یہ خواب سنایا. تو جب آپ کو خواب سنایا تو آپ فرمانے لگے کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا. تو ان کی سوتیلی والدہ سن رہی تھی. اس خواب کو سنا، آپ نے بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی عطا فرما رکھی تھی. یہ خواب سے شروع ہوتا ہے. قرآن پاک کے جو قصص ہیں ان میں سے سب سے دلچسپ ترین اور خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. انسان پڑھنا شروع کرے تو جب تک ختم نہ ہو من نہیں چاہتا کہ اس کو یہاں درمیان میں چھوڑے.
لیکن قرآن پاک کے اندر جو قصص بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف کہانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر بہت سارے سبق ہوتے ہیں جس کا مقصود لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے پہلی تعلیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہو تو اس حاسد کو اپنے خواب نہ بتائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں وہ اشارات ان سے شیئر نہ کریں، یعنی اپنی سکریسی اور اپنے راز کسی ایسے کو آپ نہ بتائیں جو آپ کو کسی بھی موقع پہ نقصان پہنچا سکتا ہو۔ تو جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد آپ نے والد سے بیان کر دیا۔ اب بھائی جو تھے وہ بے چین رہتے تھے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہیں بھائی صاحب بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اور ہم سے پیار اتنا نہیں کرتے، حالانکہ ہم کام میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنے قوت والے بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور یہ انہوں نے کمپلین اپنی کی اور آپس میں پلاٹ کیا پلان کہ ہم جو ہے وہ یوسف کے خلاف کیا پلان کر سکتے ہیں۔ تو پلان کیا تھا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ بچوں کو بھی انگیج کرتے ہیں ساتھ میں۔ مومنہ رحمان، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کون سی کلاس سے آپ؟ 5 کلاس سے۔ اچھا مریم، آپ کون سی کلاس سے؟ میں 8 کلاس سے۔ 8 کلاس سے۔ اچھا چلیں مریم، آپ بتائیے گا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو بھی انوالو کیا جائے ساتھ میں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں یا کس کہانی کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آپ مریم کچھ بتانا چاہیں گی، کچھ پوچھنا چاہیں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یا کچھ آپ کو یاد ہو جو آپ نے پڑھا ہو ان کے بارے میں؟ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب وہ لے کے گئے تھے ان کو، تو انہوں نے ان کو ویل کے اندر پھینک دیا تھا اور وہ کافی دنوں تک وہیں رہے تھے، اور پھر وہ تاجر جو آئے تھے وہاں سے انہوں نے ان کو ویل سے نکالا اور پھر ان کو مصر لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ اچھا پھر صاحب اس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ قرآن نے بڑی اسپیسیفائڈ گفتگو کی ہے۔ قرآن نے وہ پوری کانورسیشن نہیں بتائی کہ جہاں پر ان کے بھائیوں نے وہ پلان بنایا اور کیا بات کی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے 1 منٹ کی بات تو نہیں ہوگی، وہاں پر کافی لمبی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے، پھر دوسرے شخص نے کسی نے رائے دی ہوگی، وہ 10 بھائی 11 بھائی مل کے جو پلان بنا رہے تھے، تو اس میں قرآن نے جو اس کا نتیجہ نکالا، جو اس کا خلاصہ نکالا، وہ خلاصہ یہ لکھا ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو معاذ اللہ، یا پھر اس کو کسی دوسری ایک ایسی لینڈ پہ کسی ایسی جگہ پہ چھوڑا ہو جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ تو یہ پلان جو ہے انہوں نے بنایا، یہ اتنا ایکسٹریم تک ان کی نفرت پہنچ جانا، یہ کیسے پہنچی اور کیوں پہنچی، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی اس میں تو بڑی واضح سی بات ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک ڈیٹیل میں قرآن پاک اس لیے نہیں جاتا کہ ان جزیات کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں جو کس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کب بیٹھے ہوئے تھے، دن کا کیا وقت تھا، رات کا کیا وقت تھا، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن پاک ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، وہ چلتا آتا ہے، اور کلام اللہ جو ہے اس کی آیات اترتی آتی ہیں، وہ ان میں ہر ایک میں ایک ہدایت اور ایک پہلو۔ اچھا پھر سب یہ کہا جا سکتا ہے جو چیز آپ کی میری ہدایت کا حصہ نہیں ہے، قرآن نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، جو آپ کو چیز جاننے کی ضرورت ہے وہ لکھ دی گئی ہے؟ جی بالکل ایسی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے مثلا بعض اوقات وہ کہتے ہیں اچھا جی جڑا خوہ سی اندر چیٹاں کنیاں لگی ہیں سر، کیا ضرورت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یا منسٹر کی وائف کا نام کیا تھا جو کہ قرآن نے مینشن نہیں کیا، وہ ہمیں آگے جا کے ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم یہاں سے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبیوں کی زندگی میں ان پر کس طرح کی آزمائش آئی ہے، اور جس نے مقام نبوت پہ فائز ہونا ہے، جس کو منصب نبوت اور رسالت عطا کیا جانا ہے، ان کا بچپن کتنی مشکل میں گزرا ہے، تاکہ ہمارے پہ اگر مشکلات آ جائیں تو ہم اس پہ صبر کریں۔ کہاں والد اور والدین کی جدائی، حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر، چھوٹی عمر میں، کہاں کنویں میں پھینک دیا جانا، پھر کنویں میں سے نکال کر اللہ کے نبی کو بیچ دیا جانا چند چونیوں کے عوض میں، یعنی انہوں نے بہت کم قیمت میں آپ کو فروخت کر دیا جب وہ قافلہ تھا۔ اتنے قیمتی شخصیت، یعنی بعض اوقات آپ کی اپنی شخصیت کو کوئی انسان اہمیت نہ دے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہنر، جو آپ کو مقام، جو آپ کو علم اور جو آپ کو مرتبہ اور جو آپ کو رفعت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں اس میں۔ تو آپ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تصور کریں، چند تھوڑی سی قیمت میں بھائیوں نے بیچ دیا۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو ان کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت آ گئے، انہوں نے ان کو اتنی بھاری قیمت کے اندر حسین و جمیل غلام کو خرید لیا۔
تو یہاں ایک اور بھی سبق ہے کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن غلام کی حیثیت سے وہ محو سفر ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے کون واقف؟ وہ حکیم ہے، اس کا فعل کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جب نکال کے مصر میں پہنچایا گیا، کسی کو کیا معلوم کہ یہ آنے والے وقت میں مصر کا بادشاہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوگا اور اس کو اس قدر مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو وہ آزمائش کے مرحلوں سے گزرے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں یہاں پہ ہم چلیں کنٹمپرری ورلڈ یعنی آج کے دور کی بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے رہتے ہیں نا ساتھ میں، کہ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم کسی مشکل دور سے بچوں اگر گزر رہے ہوں اور ہمیں لگے کہ یہ سچویشن ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، ہم اتنے مسئلے میں کیوں ہیں، ہم اتنے پرابلم میں کیوں ہیں، یہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں، تو میں بھی اس کے آگے فیوچر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر پلان کیا ہو، جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ نبیوں کی زندگی بھی ہمارے لیے ایگزامپل ہے۔ چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ الف اسلام سیگمنٹ ہمارا جاری ہے، پیر جاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، اور ابھی ہم پہنچے تھے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے وہ بڑے ہوئے، ان پر کس طرح سے اعلان نبوت ہوا، اس پر گفتگو جاری تھی۔ بچے میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ مریم رحمان کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ بریک پہ بتا رہی تھی، تو ان سے کوشچن لے لیتے ہیں۔ مریم کیا کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں پیر صاحب سے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے تھے؟ جی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ان کے بھائیوں نے پھینکا تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو پانی پینے کے لیے اس وقت کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے جہاں کہیں قریب کنواں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ اس راستے میں تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے ڈول ڈالا، ڈول جب نکالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور جس نے اس ڈول کو نکالا تو وہ خوشی کے ساتھ اونچی آواز سے کہنے لگا کہ بہت خوبصورت بچہ اس ڈول کے اندر آیا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر جب اپنے قافلے کی طرف جانے لگے تو یہ بھائی جتنے تھے وہ آلریڈی یہ اس تجسس میں تھے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ نگہبانی کر رہے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، تو ان کو بیچ دیا اور وہ قافلہ مصر پہنچ گیا۔ مصر پہنچا تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ بازار لگا کرتے تھے جہاں پہ غلام اور لونڈیاں فروخت ہوا کرتی تھیں، باقی ساز و سامان بھی فروخت ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ آپ کے حسن و جمال کے چرچے اس قافلے کے اندر بھی شروع ہو گئے تھے، تو جب مصر میں پہنچے تو بہت زیادہ مشہوری ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی خبر دربار میں پہنچی بادشاہ کے پاس۔ تو وہاں سے پھر ان کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت نے ان کو خریدا اور خرید کر اپنے پاس بطور ان کو غلام اپنے دربار کے اندر اور اپنے گھر کے اندر ان کو رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، بچوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مومنہ بھی موجود ہیں۔ مومنہ آپ بھی کوئی کچھ کویشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں پیر صاحب سے؟ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ جو انہوں نے جیل میں اپنی زندگی گزاری تھی، انہوں نے جب خواب کی تعبیر بتائی تھی تو وہ کس کو بتائی تھی؟ ہاں، جیل میں بھی زندگی گزاری، جیل گئے کیسے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا، اس کے بعد بتا دیجیے گا چاہے۔ اچھا، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو اشاراتاً میں بتا دیتا ہوں کہ جیل کے اندر قرآن مجید نے دو خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ خواب ہے جو آپ کے ساتھ قید تھے دو لوگ، انہوں نے بیان کیا، ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا شراب پلا رہا ہوں، تو دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور ان کو پرندے آ کے نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے خواب کی تعبیر، اور پھر آپ نے بتائی کہ جس نے مجھے یہ خواب سنایا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور اپنے مالک کو پلا رہا ہوں تو وہ رہا ہو جائے گا یہاں سے، اور دوسرا جو ہے جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور اس کی اسی طرح سر کو پرندے نوچیں گے۔ تو وہ دونوں ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، اپنے وقت گزارنے کے لیے آپ سے بات کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے اب ویسے ہی ہوگا۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگان دین اہل اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جب جو کہہ دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، اس کو رہا کر دیا گیا، یہ بادشاہ کی خدمت میں معمور ہو گیا۔
تو آپ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی جب بادشاہ کی خدمت پہ تم مامور ہونا تو اس خواب کی تعبیر ضرور بتانا جو میں نے تمہیں بتائی ہے. تو وہ بھول گیا. تو پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. یہ دوسری تعبیر ہے جو جیل کے اندر آپ نے بتائی. بادشاہ نے دیکھا کہ طاقتور گائیں ہیں, وہ دبلی پتلی 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں. پھر بالیاں ہیں, سرسبز و شاداب بالیاں ہیں, اور اس کے بعد وہ خشک بالیاں خواب کے اندر دیکھتا ہے. تو انہوں نے جمع کیا کہ بتائیے اس میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. سب جب قاصر ہوئے تو اس کو یاد آیا کہ میں نے ایک مرتبہ جب خواب پوچھا تھا تو حضرت یوسف نے میری ذمہ داری لگائی تھی. اب وہ بادشاہ وقت سے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی خواب کی تعبیر وہ فلاں شخص بتا سکتے ہیں جو جیل کے اندر ہے. انہوں نے بھیجا کہ جائیے آپ ان سے پوچھ کے آئیے کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس واقعے کی طرف جو حضرت زلیخا والا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے یہ معلوم کیجئے کہ وہ جو عورت والا معاملہ تھا اس کے اندر حقیقت کیا ہے. اور میں بچوں کو بہت مختصر یہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے. زلیخا جو تھی وہ دل فریفتہ ہوئی اور ان سے برائی کا ارادہ کیا. جب ارادہ کرنا چاہا تو آپ وہاں سے بھاگے. جب دوڑے تو انہوں نے پیچھے سے قمیض کو کھینچا, قمیض پھٹ گئی, دروازے کھلتے گئے اور سامنے زلیخا کے خاوند یعنی بادشاہ وقت وہ سامنے کھڑے تھے. اور انہوں نے بڑی مکاری کے ساتھ یہ کہا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو برا ارادہ رکھتا ہو بادشاہ کی بیوی کے ساتھ. تو حضرت یوسف نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہے, اس کی سوچ اور نیت بری ہے. آئیے گواہ لیجئے, وہاں ایک بچہ تھا جو جھولے کے اندر تھا. اس بچے نے پھر آپ کی پاکی کی گواہی دی اور یہ کہا کہ ان دونوں کا فیصلہ کیجئے. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر زلیخا گنہگار ہے. تو جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, لیکن پھر بھی ان کو قید میں ڈال دیا گیا. اب جب نکلنے کی باری منسٹر نے اپنی عزت رکھنے کے لیے, اپنی ریسپیکٹ معاشرے میں رکھنے کے لیے ان کو قید میں تو ان کو قید میں رکھا. تو اب قید سے جب باہر نکل رہے تھے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو پہلے واضح کروایا, پھر اس کے بعد آپ جیل سے باہر آئے. ٹھیک ہے, جیل سے باہر آئے. میں امید کرتا ہوں کہ مومنہ رحمان اور مریم رحمان کے کویسچنز جو انہوں نے پوچھے ان کو بہترین طریقے سے ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے ایڈریس کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ مومنہ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ مریم آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب آپ سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں کچھ آپ کی فیسلٹی, آپ کی آسانی اور بہت سارے انعامات جیتنے کے مواقعوں کی. تو میں بات کر رہا ہوں یو بی ایل تیز رفتار اکاؤنٹ کی. دنیا بھر سے قابل اعتماد پارٹنرز کے ذریعے بھیجی گئی رقم اپنے یو بی ایل تیز رفتار ریمیٹنس اکاؤنٹ میں منگوائیں اور بذریعہ قراندازی روزانہ ایک نئی موٹر سائیکل جیتنے کے ساتھ ساتھ ایک بمپر پرائز یعنی 1300 سی سی گاڑی جیتنے کا شاندار موقع بھی پائیں. یو بی ایل تیز رفتار ریمیٹنس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اپنے قریبی یو بی ایل بینک کی برانچ یا اومنی دکان میں شناختی کارڈ دکھائیں اور یو بی ایل تیز رفتار ریمیٹنس اکاؤنٹ کھلوا لیں. بھیجی گئی رقم کو یو بی ایل کی 1400 سے زائد برانچز اور اے ٹی ایم سمیت 35,000 سے زائد اومنی دکانوں سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. یا انعامی اسکیم 8 مئی سے 31 جولائی تک جاری رہے گی. قراندازی میں وہ تمام کسٹمر شامل ہوں گے جن کے یو بی ایل تیز رفتار اکاؤنٹ میں رقم موصول ہوگی. روزانہ کی بنیاد پر ایک 70 سی سی موٹر سائیکل روزانہ جیت سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 1300 سی سی گاڑی کے بمپر پرائز کی قراندازی میں وہ تمام کسٹمرز شامل ہوں گے جن کے یو بی ایل تیز رفتار اکاؤنٹ میں مئی سے جولائی ہر مہینے رقم موصول ہوگی. یہ یو بی ایل کی اکاؤنٹس کھلوانے کی فیسلٹیز اور آسانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ 70 سی سی موٹر سائیکل سمیت 1300 سی سی گاڑی جیتنے کا موقع ہے, تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے. دوسرے سیگمنٹ کی شروعات کرتے ہیں روزہ اور آپ کی صحت. ہمارے ڈاکٹرز حضرات, ہمارے ماہرین ہمیں جوائن کرتے ہیں, آپ کے مسائل سنتے ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اور آج بھی جن ڈاکٹرز نے مجھے جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ ہے. پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسین صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ پروفیسر آف فزیولوجی ہیں.
ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تنویر حسین براجمان ہیں جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین جنرل ہاسپٹل سمن آباد سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو بوتھ آف یو فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. آج چونکہ ہم نے جس ٹاپک کا جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہیڈ ایک اور میگرین. ایک میگرین کی پین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 1 سے 2 دن تک جاری رہتی ہے. اس پین کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ انہیریٹ ہوتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ شراز. میں ٹاپک کو انتہائی سوشل وے سے شروع کروں گا. جی جی بیکاز آئی ایم اے سوشل موٹیویٹر. لیکن بات ہیڈ ایک پہ رہے گی ایگزیکٹلی. کیونکہ میرے نزدیک یہ 2 لفظ ہیں. ایک ہے درد سر اور ایک ہے سر درد. اس پہ غور کیجیے گا. درد سر اور سر درد. ایک ہے درد سر اور ایک ہے سر درد. جی جو آپ نے بولا ہے نا مائگرین, اس کو میں سر درد میں لاؤں گا, درد سر میں نہیں. جب آدمی کو آدمی لاحق ہو جائے تو یہ درد سر ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ تو سر درد. سر درد ہے. ٹھیک ہے. یعنی مائگرین یہ سر درد ہے. لیکن درد سر جو ہے یہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. درد سر جو ہیں حالات ہوتے ہیں. درد سر ٹینشن ہے, انگزائٹی ہے, درد سر اعصابی کھچاؤ ہے. اور درد سر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کی گہرائی میں جائیے. میں سمجھ گیا. میں نے اوپن کیا اس کو بڑے ناول وے سے کہ درد سر ممکن ہے میں کہوں گا کہ تنویر سر درد پہ بولے گا, میں درد سر پہ بولوں گا. کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک یونٹ ہے, بہت مقدس یونٹ ہے, فیملی. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اگر بدرا ہو جائے تو وہ درد سر ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان مطابقت نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے درد سر ہیں. ہمارے آفیشیل لائف میں باسز آر ایور درد سر. اور جو نان کمپلائنٹ سب آرڈینیٹ ہے وہ بھی درد سر. اور یہ آپ دیکھیں سوشل لائف میں کہ اس میں نے ایک نتیجہ آپ کو دینا ہے کہ درد سر جو ہے اور سر درد جو ہے, درد سر انسان ہوتا ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کسی شاعر کا کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم. سبحان اللہ. یعنی ابھی چند گھنٹے کی بات ہے کہ ون آف مائی فرینڈ واز ٹاکنگ ٹو ہز سن. جرمن میں وہ اسے میسج کر رہا ہے اور بچہ رسپونڈ نہیں کر رہا. وہ اپنی بزرگی کا واسطہ دے رہا ہے, کورونا کا واسطہ دے رہا ہے کہ بیٹے دیکھو حالات دیکھو. میں آئی ایم 63 ایئرز اولڈ, میں 63 سال کا بندہ ہوں. اور وہ بالکل اس کے میسیج ہو رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہا. جب اس نے کہا کہ بیٹے میں آپ کو پھر 6 لاکھ کے یورو بھیج دوں تو جواب آیا کہ پاپا جی کر دیں. اب وہ بچہ مجھے کہتا ہے دیکھو یہ درد سارے بچہ بھیج دیں. یعنی وہ حالات, وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے ٹربل بن جاتے ہیں اور یہ وہ سر درد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کا کام بھی ٹربل بن جاتا ہے, کئی لوگوں کا بزنس بھی ٹربل, بزنس کے اندر لگے ہوئی جو لیبر ہے وہ درد سر بن جاتا ہے. بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے لیے, میں ایک ٹیچر ہوں, ہمارے لیے آپ امیجن کریں گے کوئی بچہ درد سر بن جاتا ہے, اس کو دیکھ کے کہ یار وہ بھوگا کلاس میں جانے کو جی نہیں کرتا. وہ ایک اتنی مسچیفیس ہوتا ہے, شرارتی ہوتا ہے. اپنے بچے جو ہیں درد سر بن جاتے ہیں, اپنے عزیز درد سر بن جاتے ہیں. ابھی میں نے لاسٹ ٹائم یعنی پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج حضرت علی نے تجویز کیا. وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے غم جو ہیں وہ 3/4 غلط ایکسپیکٹیشنز کی بنا پہ لیتے ہیں. میں نے ایک شخص کو PhD میں داخل کروا دیا, اس پہ بہت بڑا فیور کیا, بٹ آئی فاؤنڈ ہم نان کمپلائنٹ. لیکن وہ میرے لیے نان کمپلائنٹ بن گیا. میں نے ایک شخص پہ بڑا ہی فضل کیا, اس کو مالی طور بھی بڑا مستحکم کیا, بٹ لیٹر ہی پروو ٹو بی اے ویری نان کمپلائنٹ. اب یہاں پر کیا حضرت علی نے فرمایا کہ جس پہ کرم کرو اس کے شر سے ڈرو. اس کے شر سے ڈرو. اور دنیا کے 3/4 جو دکھ ہیں آپ وہ غلط ایکسپیکٹیشن سے آپ لیتے ہیں. جب لوگوں سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں نا اور پھر ویسا وہ پرفارم نہیں کرتا, ویسا وہ پرفارم نہیں کرتا, وہ آپ کے لیے دکھ ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ 3/4 جو دکھ ہیں وہ رانگ ایکسپیکٹیشن سے لیتے ہیں اور درد سر بن جاتے ہیں لوگ. اور اس کا طریقہ کار ہے نیکی کر دریا میں ڈال. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کالر بھی لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
हाँ जी सर, आसिफ जवेद बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से ही, जी मदीना राउंड से। जी आसिफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी सर, ये है कि मेरे सर में ना बहुत शदीद दर्द रहता है। अच्छा। तो मैंने अक्सर डॉक्टर साहबान को जो है ना चेक करवाया, तो वो यही कहते हैं कि आपको माइग्रेन है। अच्छा, तो कब कब रहता है आपको दर्द? ये मेरे काफी अर्सा पहले से है, मतलब कोई 20 साल हो गए इस दर्द को, और मैं अक्सर औकात हफ्तों जो है ना जी, मैं कह लें कि ऐसे ही सफर कर जाता हूँ, ड्यूटी कर जाता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज इस वक्त 41 है जी। 41 एज है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे आसिफ साहब से? जी आसिफ साहब, बात यह है कि ये जो आपको दौरा पड़ता है सर दर्द का, एक महीने में कितनी मरतबा पड़ता है? सर ये महीने में नहीं, ये मुझे तकरीबन कभी कभार कुछ 6 महीने बाद तो बहुत शदीद दर्द जब होती है ना, जी जी, तो फिर मैं कोई मतलब टैबलेट ले लेता हूँ, पेन किलर। ठीक मुझे है। रिलैक्सन टाइप जो टैबलेट है ना वो लेता हूँ, तो उससे मुझे सुकून रहता है। हाँ, रिलैक्सन जो है मतलब- पेन किलर नहीं है, ट्रैंकुलाइजर है, ये आपको सुकून देता है। तो पेन किलर वही होते हैं कि एस्प्रिन को हम पेन किलर कहते हैं, पैरासीटामोल के नाम से आ रही है, इंडोमेथासिन के नाम से आ रही है, या नेप्रोक्सन है, ये पेन किलर। अच्छा, ये बता दीजिए आप मुझे कि जो आप पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, क्या ये पूरे सर में मजमूई तौर पे होता है, या सर के किसी नुक्कर पे होता है, पीछे होता है, आगे होता है, आधे सर में होता है? एरिया कौन सा है? एरिया कौन सा है? सर ये मेरा कभी राइट है, कभी लेफ्ट है। राइट साइड पे या कभी लेफ्ट साइड पे? हाँ जी हाँ। ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जी, जी सर। ये जो इन्होंने हिस्ट्री बयान की है, तो लगता है इट लुक्स टू बी कि माइग्रेन की तरफ जाएगा। अब इनकी सेटअप से है, अगर इनका जॉब टेंशन क्रिएटर है, तो हमारे यहाँ एक टर्म होती है वेजोस्पैज्म, कि हमारी जो वेसल्स हैं ब्रेन की, उसमें सुकड़ाव आ जाता है। जब सुकड़ाव आ जाता है तो वो फिर ब्रेन टिश्यू बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैंने कल भी खैर आपको शायद बताया था कि इसके एक मिलीमीटर जो है वो भी बड़ा कीमती है। एग्जैक्टली। ये एनॉक्सिक कंडीशन, यानी अगर ब्लड की डेप्रीवेशन है, ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसको बड़ा इंसल्ट मानता है। और फिर रिजल्ट जो होता है कि जब वो मुसलसल वेजोस्पाज्म में रहता है, तो जो टिश्यू है ब्रेन का, उसमें इस्कीमिया हो जाता है, कमी हो जाती है। उसके रिजल्टेंट फिर वहां पे वेजोडायलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल जो है वो खुल जाती हैं। खुलने से ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप होता है, और फिर हेडेक होती है, और इस हेडेक को हम माइग्रेन कहते हैं। और इसकी बड़ी सारी थ्योरीज हैं। डॉक्टर तनवीर भी चूंकि कंसल्टेंट है। अच्छा डॉक्टर तनवीर, आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये माइग्रेन जो पेन है, सर का दर्द, ये किसकी ड्यूरेशन कितनी है, और क्या इसमें वॉमिट भी होती है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब ने मुझे भी मौका दिया, वरना मैं तो इनकी बातें सुन के काफी दुखी होता जा रहा था। तो अभी चूंकि हम टॉपिक की तरफ अगर वापस आए, तो जो हेडेक है, दर्द सर दर्द की, अब मैं सर दर्द की बात करूं। मैंने पहले कह दिया था, मैंने कहा तनवीर जो है वो ये बीमारी भी है, और बाकी बीमारियों की अलामत भी हो सकती है। ठीक है। यानी कि प्राइमरी हेडेक है, उसमें 3 चीजें आती हैं, जिसमें मिग्रेन है, टेंशन हेडेक है, और क्लस्टर हेडेक है। ये जो हेडेक है, ये बीमारी है, प्राइमरी हेडेक है। इनको हम थोड़ा सा जल्दी टच करेंगे। और दूसरी जो हेडेक है, वो सेकेंडरी हेडेक है, मतलब कि वो किसी और वजह से हमारे सर में दर्द हो रही है। जैसे अक्सर ब्लड प्रेशर तेज होने की वजह से हो सकता है, अगर हमारे दिमाग के अंदर कोई शरेआन पड़ जाती है, हैमरेज हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, तो ये सेकेंडरी है। तो जनरली प्राइमरी हेडेक जो एक बीमारी है, और इसमें 3 ही चीजें आती हैं, टेंशन हेडेक, मिग्रेन और क्लस्टर हेडेक। और जो सेकेंडरी हेडेक है, इसकी 100 से ज्यादा रीजंस हो सकती हैं, जिसमें स्ट्रेस और ये जो दर्द सर है, ये भी एक रीजन हो सकती है सर दर्द की। तो अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। हाँ, सबसे पहले ये फिगर आउट करना। जी जी। अब अगर हमारा जो हिस्सा हेड एंड नेक है, जो हमारा दिमाग गर्दन है, इसमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब उसके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो सर दर्द की शक्ल में जाहिर होगा। जैसे अगर हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम है, काला मोतिया है, या हमारी आई साइड वीक है,
اس سے درد ہو جائے گا. اگر ہمیں سائنوسائٹس ہے, زکام ہوا ہے, ہماری سائنسز بلاک ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. کچھ میڈیسنز ہیں اگر ہم زیادہ استعمال کریں, پین کلرز اگر زیادہ استعمال کیے جائیں تو ان کے چھوڑنے سے ریباؤنڈ ہیڈ ایک ہوتا ہے, وہ اس کی ریزن ہو سکتی ہے. پھر سلیپ ڈپریویشن, اگر ہم سلیپ پوری نہیں لے رہے یا بہت زیادہ سلیپ لے رہے ہیں تو یہ ٹریگر بھی ہے میگرین کا. جو میگرین کے ٹریگرز ہیں, میگرین پہ ابھی ہم تھوڑی سی دیر میں بات کرتے ہیں, تو زیادہ سونا یا کم سونا دونوں چیزیں میگرین کو ٹریگر کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے پورا اس کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ کس وجہ سے ہے, پھر اس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, اس کی جاب ہے, پھر فزیکل ایگزامینیشن, آنکھ, ناک, کان, گلا, باقی چیزیں پوچھ کے. تو اگر سیکنڈری ہیڈ ایک نہیں ہے تو پھر ہم پرائمری ہیڈ ایک کی طرف جائیں گے, جس میں میگرین جو ہے ایک بہت کامن ہے, جس کو درد شقیقہ اردو میں کہا جاتا ہے. اور یوزلی یہ یونیلیٹرل یعنی کہ ایک سائیڈ کی درد ہوتی ہے یوزلی, لیکن بہرحال دونوں سائیڈوں پہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کلاسک میگرین کی ہم بات کریں تو یہ اورا کے ساتھ ہوتی ہے. اورا کا مطلب یہ ہے کہ درد شروع ہونے سے پہلے پیشنٹس کو کچھ ویژول سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے, آنکھوں کے آگے تارے آنا شروع ہو جائیں گے, یا لائٹ فلیشز فیل ہونا شروع ہو جائیں گے, یا ہاتھ پاؤں کے اندر ٹنگلنگ سینسیشن محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اورا کے ساتھ, یہ کلاسک میگرین ہے, اور یہ 20% کیسز میں اورا کے ساتھ ہوتی ہے. چلیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ڈاکٹر تنویر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں افشاں بول رہی ہوں جڑاوالا سے. جی افشا, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے اب اکثر 2 سال ہو گئے, اکثر پیشتر بہت سر پہ درد ہو رہی ہے, اور آنکھوں سے شروع ہوتی ہے, اور سارے سر میں, پیچھے میرے پٹھوں میں, اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ وامٹنگ ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ آرام ہوتی ہے. لیکن میں سفر کے دوران 10 منٹ کا بھی سفر کروں, آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور نیچے سر کرتی ہوں تو اتنی شدید میرے وہ درد ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ پتہ ہٹ جانا ہے میرا سر, میری آنکھیں, اور اسی وجہ سے میری آئی سائٹ اتنی ویک ہوتی جا رہی کہ مجھے سامنے سے نظر نہیں آتا, بہت نزدیک سے نظر بھی. مجھے آپ اپنی ایج بتا دیجیے گا. میری یہ 43 ہے. 43. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ درد جو ہے وہ کب کب ہوتا ہے, مطلب مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا, یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا, یا ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا, یا صرف سفر کرتے وقت ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, 2 سال ہو گئے مسلسل, تھوڑا سا میں کام کر لوں یا میں غور سے کوئی چیز پڑھ لوں درد شروع ہونے جاتی ہے, تھوڑی سی ٹینشن لے لوں اس سے درد. سفر میں تو عموماً تو یہ ہے میکسیمم سے بہت درد ہوتی ہے. ڈاکٹر تنویر آپ کو کوشچن پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, آپ پروگرام سنتے رہیے گا, اس میں تھوڑا سا میں ڈیفرنس آپ کو بتا دوں گا. چلیں آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. افشاں آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو اس کا جواب ابھی ملتا ہے, لیکن جواب ڈاکٹر صاحب ہم دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور افشاں کے سوال کا جواب ہمارے ڈاکٹر صاحبان دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے, روزہ اور آپ کی صحت, ہیلتھ سیگمنٹ میں ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر ظفر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر تنویر تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی, کال آئی تھی, ایک کالر کا نام تھا افشاں, اور وہ پوچھ رہی تھی 43 ایئرس اولڈ ہیں وہ, اور 2 سال سے ان کو سر کا درد ہے, درد سر نہیں سر کا درد ہے, اور وومٹ بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جائے. تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جو پوسچر اپنا تھوڑا سا سر جھکاتی ہیں اس پوزیشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یا وہ ٹریول کر لیں تو وہ ٹریولنگ کے دوران 10 منٹ بعد وہ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے بات ساری سنی, تو ڈاکٹر صاحب ذرا ایڈریس کر دیجیے گا ان کے کوشچن کو. جی بالکل, کلینک میں یا ہاسپٹل پہ سب سے زیادہ کامن پریزنٹیشن بالکل ایسی ہے جیسی ہماری کالر نے ہمیں بتائی ہیں, اور ہماری اکثر فیمیلز کے اندر یہ بڑا کامن پرابلم ہے. تو جیسے میں نے پہلے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 ٹائپس ہیں جو ہیڈ ایک, پرائمری ہیڈ ایک ہے جس میں ٹینشن ہیڈ ایک سب سے کامن ہے, پھر میگرین, اور تیسرے نمبر پہ کلسٹر ہیڈ ایک ہے. تو ٹینشن ہیڈ ایک سب سے کامن ہے, اور اس میں یہ کہ ڈل ایک یہ پین ہے, اور سلولی بلٹ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ مڈ آف دی ڈے میں جا کے سٹارٹ ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ورس ہوتی جاتی ہے. اور اس میں ایسے جکڑن کی کیفیت ہوتی ہے, جیسے بینڈ لائک ہے, جیسے دماغ کو پریشر بن رہا ہے, یا بینڈ لائک فیلنگ جو انہوں نے بیچ میں ذکر کی ہے. تو یہ ٹینشن ہیڈ ایک میں زیادہ فٹ ہوتا ہے, اس کو ہم میگرین نہیں کہہ سکتے. اور سب سے کامن جو ہماری فیمیلز کے اندر پرابلم ہے کہ ہماری فیمیلز بہت زیادہ سینسٹیو ہیں,
बच्चों की भी टेंशन है, शोहर की भी टेंशन है, इन लॉज की भी टेंशन है, खाने पकाने की भी टेंशन है, सफाई, वो हर चीज़ को उन्होंने उसमें से टेंशन ढूंढनी है। तो जो टेंशन है ये बहुत बड़ा ट्रिगर है किसी भी हेडेक के लिए। तो इनकी जो सिम्टम्स हैं ये टेंशन हेडेक में ज़्यादा फिट हो रही हैं, और ये मिग्रेन की इसमें कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है सिवाय वॉमिटिंग के। वो किसी भी एक्सट्रीम पेन के अंदर वॉमिटिंग हो सकती है, अदरवाइज कोई ऑरा नहीं है, कोई विजुअल सिम्टम्स नहीं है, कोई टिपिकल इनकी फिक्स पेन नहीं है जो कि वेरिएबल है, कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है और टेंशन से वर्स हो रही है। तो इसको हम टेंशन हेडेक ही कहेंगे। तो ऐसे केसेस में हमने डिटेल हिस्ट्री के बाद फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हमें करनी पड़ती है। वो स्ट्रेस से ढूंढने पड़ते हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करें। जैसे खुद ही उन्होंने एडमिट किया है कि जब भी टेंशन होती है तो साथ शुरू हो जाती है, तो सम टाइम फिर हमें एंटी डिप्रेसेंट्स साथ देने पड़ते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है ये निकल जाए इसमें से। और सफर का जिक्र है डॉक्टर, सफर का भी जिक्र किया उन्होंने कि जब वो सफर में जाती हैं तो सफर में भी ये एग्रावेट करती है। तो मोशन सिकनेस भी हो सकती है कि जैसे अब कुछ लोग हैं वो करते हैं, तो मोशन सिकनेस है वो एक एंटायर डिफरेंट चीज है। वैसे ये डॉक्टर नबी साहब ट्रैवलिंग के साथ हो जाती है। ये बात डॉक्टर साहब प्रूव करेंगे कि शिराज जो है मिग्रेन, ये औरतों में निस्बतन मर्दों के 1 और 3 की रेशो है, यानी औरतों में ये 3 टाइम्स दे आर मोर हैपनिंग। औरतों में ज्यादा इसका होता है 3 टाइम्स। औरतों में कई है कि हार्मोनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस जो है ना, ईस्ट्रोजन जो है वो खासकर ये तो पोस्ट मेनोपॉजल नहीं है, तो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जो है उसमें ईस्ट्रोजन की भी रोल होता है, उसकी कमी ओसीपीज के इस्तेमाल के साथ जो है ना। तो ये जो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये केस, अच्छा ये औरतों के बारे में मेरा एक बहुत कवि है शिराज, कि दे आर वेरी रेजिस्टेंट। अल्लाह ने ये ऐसी मखलूक पैदा की है कि जितनी मर्जी घर की हो, ये सर बांध लेती हैं दुपट्टे के साथ और सारा दिन काम करती रहती हैं। इनको मैंने देखा है अपनी बुजुर्गों को कि वो उन्होंने जनाब दुपट्टे से सर बांधा हुआ है, एंड दे आर बिजी, दे आर डूइंग ऑल द टास्क्स। सर दर्द भी है लेकिन दे हैव गॉट एंड्योरेंस। उनकी कुव्वत जो है ना अल्लाह ने उनको ऐसी दी हुई है कि कमाल है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, मुदाफियत या बर्दाश्त जो है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना सही है कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो माइग्रेन की तरफ नहीं जाती, क्योंकि माइग्रेन में प्रोड्रोमल स्टेजेस जो हैं, यानी उसका अलामती, जैसे आप देखें ना कि अगर किसी को उल्टी आनी हो तो उससे पहले दिल कच्चा होता है, उसको हम नाजिया कहते हैं। ये ऑरा जो है ना, इस किस्म का ऑरा शी हैज नॉट कन्वेड। अफशा ने ऐसी बात को नहीं बताई, तो डॉक्टर साहब से ही कहते हैं कि शी मस्ट सीक एंटी डिप्रेसेंट खाएं, कोई लेक्सोटनिल या रिलैक्सन वगैरह। अच्छा, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। और देन शी कैन बी फ्रेश वन। ठीक है, थोड़ा फर्क लगेगा उनको? हाँ आज सर्टन। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, जो अक्सर डॉक्टर साहब ने बताया कि खवातीन जो दुपट्टा बांध लेती हैं सर पे, कुछ लोग भी पट्टी वगैरह बांध लेते हैं और कस के बांध लेते हैं, ये सर दर्द जब हो रहा हो इंसान को तो ये क्या रिलीफ मिलता है वाकई में? एक्चुअली स्ट्रेस हेडेक में बिल्कुल कुछ पेन होती है थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग पेन, जैसे कि मिग्रेन में भी होती है कि वो पल्स आपको फील हो रही होती है। तो जब आप उसको प्रेस करते हैं, किसी भी जब भी हेडेक होगी अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आप आइस की टकोर कर सकते हैं या हॉट वाटर की, दोनों चीज़ों की टकोर से फ़र्क पड़ता है। तो यस, ये एक मैनूवर है जिसके साथ आप सिम्टमेटिकली थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। तो ग़िज़ा का ताल्लुक भी होता है कुछ सर दर्द से? कोई ग़िज़ा कुछ ऐसी हो जिससे सर दर्द हो, या कुछ ड्रिंक्स ऐसी हो? हाँ, वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो है मसलन खासकर हमारे बुजुर्ग जो पिछली ग़िज़ाएँ होती थी, जिसे काढ़े कहते थे। हाँ, काढ़े, उसमें खशखाश का इस्तेमाल होता था, बादाम का। तो ये चीज़ें जो है ना, इनका सेहत पर अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो सारे जो हैं वो बिल्डअप करते हैं। और जितनी साउंड माइंड, साउंड डाइट, इसका बड़ा ताल्लुक है। जितनी कोई अच्छी प्यूरिफाइड बैलेंस डाइट लेता है, उसकी जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट, दैट मेक्स अ गुड इम्यूनिटी। जितना मतलब देखिए, अब कोरोना के केस में क्या कहा जा रहा है? कोरोना के केस में यही कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी रेज करें। इम्यूनिटी रेज करें, विटामिन सी से रेज करें, विटामिन डी से रेज करें, अच्छी ग़िज़ा लें। तो अच्छी ग़िज़ा जो है उसको तो वैसे सामने देखे सर दर्द ठीक हो जाता है कि भाई आई एम गोइंग टू टेक दिस मच्छर का। तो ये इसके तो विजुअल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आदमी थक जाता है, उसका सर दर्द होता है जब उसकी मजबूरियाँ, उसकी बीमारी,
تو اف یو سپلائی ہم اے گڈ ایٹماسفیئر، ڈیلیشیس دسترخوان ہوگا تو میرا خیال سر درد کو کافی. اچھا ڈاکٹر تنویر، یہ ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ جب کام میں مصروف ہوتے ہیں یا بزنس میں مصروف ہوتے ہیں یا جاب سے لیٹ آ رہے ہیں تو اپنا کوئی ایک میل جو ہے اسکپ کر دیتے ہیں یا غلطی سے مس ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. کیا یہ بھی وجہ ہے کہ جی یس بالکل. اس میں جو آپ نے ابھی ڈائٹ کے حوالے سے پوچھا، تو جیسے چاکلیٹس ہیں یا انرجی ڈرنکس ہیں، یہ میگرین کی درد کو ورسن کر سکتی ہیں. اور پھر اسکپ میل اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہائپو شوگر لیول بلڈ میں کم ہوگا، ہائپوگلائسیمیا، اور یہ بھی ہیڈ ایک کی ایک ریزن ہے. تو اس میں بالکل ہمیں جو ڈائٹ کے حوالے سے ہے وہ ایک ریگولر میل جو ہمارا پیٹرن ہے، ٹائمنگ ہے، وہ رکھنا ضروری ہے، فالو کرنا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، چائے کے استعمال پہ لوگ بڑا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ چائے پینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے، تو یہ واقعی پاسبل ہے؟ نہیں، حالانکہ دیکھیے ایک کیفین ہیڈک بھی ہے. یعنی کیفین کا جو بہت زیادہ استعمال ہے نا، ایون دیٹ کین کاز اے تھرابنگ ہیڈک. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ چائے کے بہت زیادہ عادی ہو جائیں؟ جی اس میں وہی میں جب عادی ہو جائیں گے نا تو پھر اسکپ کریں گے، پھر آپ کس کے پھر وہ آپ کرے ایک گی. ریگولر لے رہے ہیں تو برین کو وہ ایک کک چاہیے، تو وہ جب وہ کک stimulator ہے. مسنگ ہوگی تو آپ کو وہ ہیڈ ایک شروع ہو جائے گا. اور Because دوسری اس یہ کہ وقت جب پہ آپ اور زیادہ اس پورے دن کے اس ٹائم پہ اس وقت پہ آپ نے چائے کا عادی بنایا ہوا اپنے آپ کو، اور اگر آپ زیادہ لیں گے تو پھر وہ بھی ہیڈ ایک کر سکتی ہے. اور ریباؤنڈ وہی یعنی کیفین ہیڈک بھی ایک باقاعدہ نام ہے ہیڈک کا کہ دیٹ از کیفین ہیڈک. اور یہ چائے بیکاز اسٹیمولیٹر ہے، یہ تو اسٹیمولیٹر ہونے ہم انہیں کہتے ہیں میتھائل زینتھین گروپ کے ڈرگز ہیں یہ. تو میتھائل زینتھین جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہیں برین کو اور اس سے آدمی جو ہے سود محسوس کرتے ہیں. اچھا، میں وومٹ کی بات کر رہا تھا کہ وومٹ بھی ہوتا ہے. وہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ وامٹنگ سینٹر جو ہے نا ہمارے برین میں، وی ہیو گاٹ اے وامٹنگ سینٹر. برین میں ہر حصے کے سینٹرز ہوتے ہیں. اچھا، جس کو اسٹیمولیٹ کیا جائے تو ہمیں وہ ایفیکٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو برین میں وی ہیو گاٹ وامٹنگ سینٹر. اگر وامٹنگ سینٹر کی بلڈ سپلائی متاثر ہوگی، اگر اس کے نیورون متاثر ہوں گے تو دیر ول بی اے وامٹنگ، اس میں وامٹنگ ہوگی. اور جب تھرابنگ ہیڈک ہوتی ہے تو دیٹ کین آلسو کاز اے وامٹنگ. تھرابنگ ہیڈک جو ہے وہ کیا اور الٹی میں آتی ہے، اور یہ بھی ون آف دا پروڈرومن. جیسے سر نے کہا ہے نا کہ جو اورا ہوتا ہے، اورا جو ہے کہ قبل از بیماری اس کی علامات جو ہیں، اورا فلیشز آ رہے ہیں. تو ایک یہ وامٹنگ جو ہے یہ بھی ایک سیٹلڈ ہے مائگرین میں. اور مائگرین تو اتنی بری درد ہے. ہمارے ایک مرحوم خدا غری کی رحمت کرے سرجن تھے، اور ون آف دا ڈے ہی واز ویپنگ. شراز وہ رو رہے تھے. تو میں نے خدا غری کی رحمت کرے، میں نے کہا خوشی صاحب کیا بات ہے؟ کہتے یار آج میگرین کا اٹیک ہے. تو ہی واز واٹرنگ، فزیکلی وہ رو رہے تھے. اٹس اے سو انٹریکٹیبل پین، اتنی یعنی درد دینے والی پین ہے یہ، اور اللہ اس کو بچائے اس سے. تو یہ اکثر لوگوں کو رہتا ہے. یہ کیا پرابلم ہے؟ اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے؟ مطلب اکثر لوگوں کو جی میرا مائگرین کا پین ہے، وہ دو دن کسی کو ملتے نہیں ہے، گھر کے اندر وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل کنڈی لگا لیتے ہیں، لوگوں کو ملنا نہیں چاہتے، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اور یہ لوگوں کو مہینے میں 2-3 دفعہ اٹیک ہوتا ہے. میرے اپنے جاننے والے ہیں. اس میں چیز دیکھا، اب جو سائنس نے اس کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن کی طرف بھی توجہ کی ہے. اچھا، کہ اٹ ہیز گاٹ، اس کا ایک جسے کہتے ہیں جینیاتی لیول، جینز پر بھی اس کا ہے کہ اٹ ہیز گاٹ اے جینیٹک بیک گراؤنڈ. اٹ رنز ان دا فیملیز، یہ فیملیز میں رن کرتی ہے. اگر باپ کو ہے، اگر ماں کو ہے تو اس کے بچوں کو بھی ہے. اب اس صورت میں یہ انڈو کرتا ہے، یہ انہیرٹ کرتا ہے بچہ. لیکن تاہم اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کہ اس کی ایٹیولوجی وجہ آج تک معلوم نہیں ہوئی. ہماری پریزمپشنز یہ ہیں کہ وہ جو اسپیزم ہے اس کا جاب ڈسکرپشن ہے، اس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے، اس کے حالات و واقعات ہیں، وہ کسی چیز کو پرسیو کیسے کرتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی عقل نہیں تھے موجہ موجہ. اب کچھ لوگ اس قسم عقل نہیں تھے موجہ موجہ، دے ڈونٹ تھنک. اب ایک آدمی جو ہے چھوٹی سی چیز کو بہت انسلٹ فیل کرتا ہے اور ایک فیل ہی نہیں کرتا. اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جی دو sure. قسم کی ٹریٹمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جب ایک اٹیک شروع ہو گیا ہوا ہے، ابارٹیو ٹریٹمنٹ ہے کہ ایک ہیڈ ایک شروع ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے در کرنی ہے. تو سیکنڈ اس میں ٹریٹمنٹ ہے پروفائلیکٹک، کہ ہم نے وہ میڈیسن کھانی ہے تاکہ جو ہماری ڈیوریشن ہے وہ کم ہو، اس کی سیویرٹی کم ہو اور اس کی فریکوینسی کم ہو. تو اکثر یہ کہ ہیڈ ایک ہے وہ اس میں تو سب نے میڈیسن کھانی ہے، تو بیچ میں پھر پروفائلیکسس کی طرف ہم نہیں جاتے. پروفائلیکٹک میڈیسن ریگولر لینی پڑتی ہیں تاکہ اس کے ریگولر اٹیکس نہ ہوں ہمیں.
اور سیکنڈلی پھر ہم نے اس کے ٹریگرز ختم کرنے ہیں کہ جو جو چیزیں میگرین کو لیڈ کر رہی ہیں ہم نے ان چیزوں میں لائف سٹائل چینجز کرنی ہیں. تو یہ اس ایک میگرین والا بندہ بالکل ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. یہ ایک ہیڈ ایک ہے اور یہ 6 موسٹ کامن کاز ہے کام سے چھٹی کی. اگر کسی کو ہیڈ ایک ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, لیکن پراپر ٹریٹمنٹ سے ہم ایک ہیلدی اور صحت مند پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ بھی لینی ہے اور جو ٹریگرز ہیں جو اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹریگرز ڈاکٹر صاحب میں ٹریگرز چونکہ ممکن ہے کچھ لوگ نہ سن, ٹریگرز یہ ہیں وہ فیکٹر جو کہ اس کو کاز کرتے ہیں. یعنی ٹریگرز وہ مثلا اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ لائٹس دیکھ کے ہو جاتی ہے, اب یہ لائٹ جو ہے اٹس اے ٹریگر. اگر بہت برائٹ لائٹ ہے فلیشنگ لائٹ اگر جلدی بجھ رہی ہے یہ ٹریگر کر رہی ہے. اگر دیکھ لیا آپ نے فوٹوفوبیا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس میں ہوتا ہے پھر ایسے یہ سلیپ ڈیپریویشن. کچھ لوگوں کو اونچائی پہ جانے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے اور میرے 1-2 جاننے والے ہیں اونچائی کی طرف جاتے ہیں ناردرن ایریا میں. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جب ہم اوپر جاتے ہیں ہائپوکسیا ہوتا ہے. نہیں برداشت کر سکتا, آکسیجن کی انسلٹ جو ہے آپ کا برین ٹیشو نہیں بالکل برداشت کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دیسی طریقہ بتایا جاتا ہے, اس کو بتا دیجیے گا کہ آپ دونوں بتا دیجیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح, کہ سر درد بہت شدید ہو رہا ہو 2-3 گھنٹوں سے ہو رہا ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپ سائڈ ڈاؤن یعنی اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف کر لیں اور ایک دفعہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ الٹے ہو جائیں. آپ کا ایک دفعہ بلڈ جو ہے وہ ری سرکولیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا جو درد سر کا درد ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. یا پھر پیروں میں کچھ جوائنٹس ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ پیروں میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ کو پریس کرنے سے یا وہاں پر مساج کرنے سے بھی سر کا درد ختم ہوتا ہے. اور یہ تھائے اور ملیشین مساج وغیرہ جو کروائے جاتے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ سر کا درد ختم کرنا ہے یا میگرین ختم کرنا ہے تو پیروں کے اندر کچھ پوائنٹس قدرت نے لگا دیے ہیں, ان پوائنٹس کو اگر مساج کریں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. یہ مت ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ دس از اے متھ. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خالص از ناٹ اے سائنس. اچھا اس کا کوئی تعلق نہیں, اٹس ناٹ اے سائنس. کیونکہ اگر سائنس دیکھیں ہماری سائنس جو ہے اس نے ہاتھوں پہ سرسوں جما کے دکھائی ہے. ٹھیک ہے, ایلوپیتھک ایک سیٹلڈ ہے اور اتنی سیٹلڈ ہے کہ آپ دیکھیں امیجن کریں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ایسی جو میڈیسنز ہیں اس کا رف یوز جو ہے سب سے بڑی کاز ہے بہت ساری امراض کی. کاؤنٹر سیل جو ہوتی ہے دیٹ از دا میجر کاز. اب ہم اگر ایسپرین بھی دینا چاہتے ہیں تو وی ول گیو اٹ وتھ سرٹن وزڈم کہ ابھی کہاں اس کی ضرورت ہے کہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ جب بندہ الٹا یعنی سر نیچے آ جائے تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ لطیفہ کہ نہرو جو تھے نہرو خاندان یہ یوگا کی پریکٹس کرتے تھے تو مولانا شوکت علی تھانوی نہرو دیور بوتھ ان جیل. تو نہرو جو تھا وہ یوگا کی پریکٹس کرتا تھا تو شوکت صاحب تھانوی سے پوچھتے کہ مولانا یہ کیا ہے کہ سارا دن ہم پاؤں کے بل پھرتے ہیں تو پاؤں میں تو پانی نہیں آتا, یہ خون نہیں آتا, چند لمحات کے لیے جب سر کے بل آتے ہیں تو سارے کا سارا خون آ جاتا ہے. تو مولانا نے بڑے اچھا انداز کہ یہ خلا جو ہے ہاں صحیح, یعنی نہرو پہ چوٹ لگائی صحیح کہ یہ خلا ہے. تو یہ ایک مت ہے, اس میں کچھ اب اگر نہ تھرابنگ ہیڈ ایک ہے وہاں پہ تو آلریڈی جو پلسیٹنگ آرٹریز ہیں آرٹریز پلسیٹ کر رہی ہیں, نبض آپ محسوس کر رہے ہیں, اگر ہم وہاں پر اور بلڈ لائیں گے تو ہیڈ ایک جو ہے وہ ایگراویٹ ہوگی, وہ بڑھے گی. اور پھر جیسے آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ اس سے پھر ہم ڈیویٹ کرتے ہیں. یہ آکو پنکچر کی بات آپ نے کی ہے کہ آکو پنکچر والے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باڈی پر اتنے پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ چھیڑیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو دیز آر آل نان سائنٹیفک تھنگس. ہم اس بات کے دائی ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اور جس بچوں میں اب میں پروفیسر ہوں, میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے, ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کنسلٹنٹ ہیں, انہوں میڈیسن کے کنسلٹنٹ ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ مت ہے اور بڑی فضول مت ہے. وی ہیو ٹو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا چل رہے ہیں سسٹمیٹک کہ ہم نے کیسے مریض کی ہسٹری لینی ہے, اس سے انٹروگیشن کرنی ہے, انٹروگیشن کر کے پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس رکھنے ہیں کہ یہ یہاں فٹ ہوتا ہے یہاں فٹ ہوتا ہے یہاں فٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز جو ہے نا مینٹلی ہم ریلیکس ہو رہے ہیں کسی بھی چیز سے, چاہے وہ آپ کو ایکسرسائز کر رہی ہے چاہے مساج کر رہا ہے, تو جب ہم مینٹلی ریلیکس ہوں گے کسی بھی وجہ سے تو آبویسلی ہماری ہیڈ ایک امپروو ہو جائے گی. میرے ساتھ ہوا ہے, مجھے سر درد ہو رہا ہوں, میں اکثر جم چلا جاؤں ایکسرسائز کر رہا ہوں تو میرا سر درد ختم ہو جاتا ہے. یا میں آپ کا دھیان دوسری طرف چل گیا, اسٹریسر کم ہو گیا, مینٹلی ریلیکس ہو گئے, تو یہ چیزیں بالکل اگر آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن ہم ایڈوکیٹ نہیں کرتے. اب ایگزسٹنل جو ہے نا ہیڈ ایک بھی ہوتی ہے. ایگزسٹنل ہیڈ ایک فار دوز پرسنز جو کہ اپنی جوانی پہ بڑا ناز کرتے ہیں اور اسٹیمنے سے زیادہ ایکسرسائز کر جاتے ہیں.
ہاں جب وہ اسٹیمنا سے زیادہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ان کو ایگزرشنل ہیڈک ہو جاتی ہے. اب ان کا پسینہ بھی بہا اور ان کی ساری کا سارا ہومیوسٹیسس جو ہے وہ خراب ہو گیا. دے آر آلسو سفرنگ فرام ہیڈک. یہ ان کی ایگزرشنل ہیڈک ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو پرسکرائب ٹائم میں پرسکرائب. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر کچھ لوگ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں یعنی 2 گھنٹے صبح ایکسرسائز کی پھر 1 گھنٹہ دن میں کی پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو رات میں کی پھر رات کو دوڑ بھی لگائی, وہ جب ایکزرشن اپنی ہمت سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کا کارڈک مسل اسٹرانگ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے, کارڈک مسل جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. تو دس از ہاؤ دے کین ڈو ایکسرسائز. ایک ٹرم ہوتی ہے ہمارے یہاں فیزیولوجک لمٹس. فیزیولوجک لمٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر عضو جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے, اس کے بعد اگر اس کو تنگ کریں گے آپ تو اس کو کمزور کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں, کم از کم اس وقت وہ 65 66 ہیں. میں ان کے گھر گیا صبح کے ٹائم. ہی واز مائی سبارڈینیٹ, سینئر ڈاکٹر تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب صبح رمبے دا بھی کام کرتا ہوں نا. واٹ از دیٹ کہ میں نے تھوڑے سے فیلڈ بنایا ہوئے, میں کوئی رمبا تے کئی دفعہ استعمال کرتا. ہی از 64. میں نے کہا بھائی اپنے دل کا زیادہ استعمال نہ کیا کرو. اٹ ہیز بین یوز فار 64 ایئرس. یہ آپ کا دل 64 سال استعمال ہو چکا ہے. اب آپ اس کو زیادہ نہ ایگزامن کریں, اس کا زیادہ امتحان نہیں ہے. اسٹیمنا اسی بات کا نام ہے. اب میں سیڑھی چڑھ کے آیا تو میرا اور تھی, تنویر چڑھ کے آیا تو اس کا اور. آپ دیکھیں نا کیونکہ اپنی لمٹس کو آپ اپنے آرگنز کا ہیومن آرگنز کا اپنی باڈی پارٹس کا کتنا یوزیج بلکہ میں آپ کو یہ کروں کہ کرنا چاہیے اتنا کرنے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق. اس میں آپ کے آرگنز کے آپ پر حقوق ہیں. ایگزیکٹلی آپ کے آرگنز کے بھی آپ کے حقوق ہیں. آپ کے زبان کا حق ہے, آپ کے ناک کا حق ہے, آپ کی آنکھوں کا حق ہے. تو یہ ان کے بھی حقوق کانوں کا جتنا سنتے ہیں کئی لوگ سنتے بہت زیادہ ہیں. دے آر پوٹنگ دیئر ہینڈ فریز اینڈ دے آر لسننگ ٹو دی میوزک اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف لیکچرز. ساؤنڈ کتنا نوائز آپ کا کتنا نوائز کریٹ کرتے ہیں اور کتنا فریکوینسی ہے. ایگزرشن جو ہے وہ اتنی ہی کریں جتنی آپ کی باڈی جو ہے کنزیوم کر سکتی ہے. میں ڈاکٹر سزاد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے, آپ پروفیسر آف فزیولوجی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تنویر حسین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, کنسلٹنٹ ہے, فزیشین جنرل ہاسپٹل سمن آباد سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ فار بوتھ آف یو فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نعت خواں جو کمپٹیٹرز ہیں, جو ہمارے پارٹیسپینٹس آتے ہیں, آج ان کا سیمی فائنل ہے اور آج سے سیمی فائنل سٹارٹ ہے. آج اور کل جو ہے وہ سیمی فائنل ہوگا. جو فائنل تک پہنچے گا, فائنل کے بعد فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا, اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہے, جبکہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہوگا. تو آج بھی ہمارے سیگمنٹ کی شروعات کرتے ہیں. ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. صابر سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. صابر صاحب السلام علیکم. ان کے ساتھ ساتھ سید تجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تینوں کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. صابر صاحب, آج ہمارا سیمی فائنل ہے. میں ججز صاحبان کو بھی بتا دوں, ہمارا سیمی فائنل آج ہوگا اور کل ہوگا. تو جو پارٹیسپینٹ سیلیکٹ ہوں گے وہ پھر فائنل میں جا کے فال کریں گے. اور آج سیمی فائنل ہے, چونکہ اس لیے آج ہم نے تینوں ججز صاحبان کو 10, 10 اور 10 مارکس دیے ہیں. تینوں ججز صاحبان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ تینوں ججز صاحبان جو ہے وہ 10, 10 مارکس اپنے یوٹیلائز کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے اس کمپٹیشن کو. محمد علی رضا نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا نقشبندی, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے پہلے کمپٹیٹر, ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو آج علی رضا کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ میں حضرت حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. جی صابر صاحب, بسم اللہ. ماشاءاللہ علی رضا نقشبندی, بہت ہی خوبصورت اور کیچی آواز ہے آپ کی. آواز میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگلا جو سننے والا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی انوالو ہوتا ہے. جتنا آپ انوالو ہوتے ہیں آواز میں, اتنا ہی سننے والا بھی انوالو ہوتا ہے. میں تو انوالو تھا, مجھے لگا جیسے, کیونکہ
اکثر اوقات ہم اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جب کمپٹیٹر جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہو تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کتنے مارکس ملیں گے، ہمارے ججز صاحبان کتنے مارکس دیں گے، آواز کیسی ہے. لیکن کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو سنتے ہیں اور جب وہ اپنا کلام ختم کرتے ہیں ہم پھر واپس نکلتے ہیں اس شہر سے کہ اچھا یہ کمپٹیشن چل رہا تھا. تو وہ ایک دفعہ یہ جو جوش ہے نا اور یہ جذبہ جو آپ کی آواز کے اندر وہ مجھے نظر آیا. ججز صاحبان کی طرف رخ کرتے ہیں. صابر سردار صاحب کیسا پڑھا ہے علی رضا نقشبندی نے ریمارکس اور مارکس؟ علی رضا صاحب جب بھی پڑھتے اچھا ہی پڑھتے ہیں، پہلے بھی اچھا پڑھا، اس سے پہلے بھی اچھا پڑھا، آج بھی بہت اچھا پڑھا، لیکن آج تھوڑی سی مسٹیک ہوئی. جی مسٹیک ہوئی. اچھا وہ علی رضا کو پتا ہے. اچھا سر کسی کو معاف نہیں کرتا. وہ علی رضا کو پتا. جب آخر پہ لفظ حضوری کا وہاں سر سے یہ ویک ہو گئی. ٹھیک ہے. میں اپنی طرف سے 7 مارکس صابر سردار صاحب کی جانب سے علی رضا نقشبندی کو 7 مارکس دیے گئے ہیں. اور علی رضا نقشبندی کے لیے خاص طور پہ بات کی جائے تو صابر صاحب کی جانب سے پہلی دفعہ جو ہے تھوڑے مارکس کم ملے ہیں. چلے باہر اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی جو آج ہوا ہے، جو اس سے ہوا ہے نا آج، وہ اس کو اور جب ہوا ہے جس کمپٹیشن میں ہوا ہے سیمی فائنل میں، اس کو پتا ہے. میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں. اس کو پتا ہے کہ کہاں ہوا اور کیسا ہوا، کیوں ہوا، یہ بھی اس کو پتا ہے. سید تجمل شاہ صاحب میرے خیال میں جی بہت خوبصورت پڑھا ہے، سما باندھ دیا اس نے. اور ابھی تک میرے خیال میں پہلے یکم رمضان سے لے کر اب تک میں نے اس جیسا کسی کو نہیں سنا. ٹھیک، ون سائیڈڈ ہے میری نظر میں یہ ابھی تک. ٹھیک ہے. چلیں کتنے مارکس ملیں گے جی؟ 9 مارکس. 7 اور 9. چلیں جی علی رضا نقشبندی کو سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 9 مارکس دیے گئے ہیں. رخ کرتے ہیں پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کا. جی ہاشمی صاحب آج تو آپ کے پاس 10 مارکس ہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خوبصورت کلام کا انتخاب کیا ہے، بالکل نیا اور چھوٹا کلام. عمومی طور پر مقابلہ حسن نعت میں ایسے کلام پڑھے نہیں جاتے. خوبصورت پڑھا ہے. سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے علی رضا. مارکس آپ آخر میں دیں گے؟ ابھی آپ کمنٹ دیں گے صرف؟ جی بہتر. ٹھیک ہے. تو 10 مارکس ہیں ان کے پاس، 10 مارکس ہیں لیکن مارکس آخر میں دیں گے. وہ ہمیں سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ہمارے آڈینس کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے. لیکن آپ یہ ہے کہ کریوسٹی کے لیے آپ اپنے مارکس جو ہے وہ چھپا کے رکھیں گے تاکہ کریوسٹی جو ہے برقرار رہے. جی میں ابھی کنٹینیو کیجیے گا کہ علی رضا نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے. ستائی اور انترا بہت اچھا کہا. ایک جگہ پہ جھول تھی وہ ہمارے محترم صابر صاحب نے بتا دی، وہ بھی اینڈ پہ جا کے وہ تھوڑا سا اس اپنی لے سے اترے ہیں، تو بہت اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تجمل صاحب میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ آپ کے پاس جو 10 مارکس ہیں نا آپ ہر کمپٹیٹر کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جی ہر کمپٹیٹر کو آپ نے 10 میں سے مارکس دینے. پیر صاحب کے پاس ٹوٹل 10 مارکس ہیں، انہوں نے وہی 10 مارکس جو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، وہ کسی کو 2 دے دیں گے، کسی کو 4 دے دیں گے، کسی کو 5 دیں گے، وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں. چلیں وہ اسی طریقے سے اس لیے ہم نے ان کو آخر میں رکھا ہے. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جو دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے اگلے کمپٹیٹر جو ہیں ان کو سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ججز صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر سردار صاحب، سید تجمل شاہ صاحب اور پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پہلے کنٹیسٹنٹ علی رضا نقشبندی آئے، ان کو 7 مارکس ملے صابر سردار صاحب کی جانب سے، جبکہ سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 9 مارکس ملے. اس وقت علی رضا نقشبندی کے پاس 16 مارکس ہیں. اگلے چلتے ہیں. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ نوید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نوید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. تیاری ہے پوری؟ الحمدللہ. سیمی فائنل ہے آج. اگر آپ کی آج آواز جادو کر گئی اور ہمارے ججز صاحبان کو آپ کی آواز پسند آ گئی اور مارکس اچھے آئے تو پھر انشاءاللہ فائنل میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. نوید ہاشمی کیا سنانے جا رہے ہیں؟ سرور انبیاء کی ہے محفل سجی. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی نوید ہاشمی، کمپٹیشن تھوڑا سا تکڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. سید تجمل شاہ صاحب کیا کہیں گے جی نوید ہاشمی نے کیسا پڑھا، کتنے مارکس اور کتنے ریمارکس؟ کلام جی عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا جی اچھا کلام تھا اور اس نے ادائیگی میں بنا خوبصورت ادا کیا ہے. جو جگہیں لی ہیں نا اس نے
बड़े आराम के साथ, बहुत ऊंची बुलंद आवाज़ नहीं की इसने, और ज़रूरी भी नहीं है ये कि बहुत बुलंदी पर पढ़ा जाए तो फिर ही बहुत अच्छा होता है। मैंने इसको देखा है कि इसने सुर लय को मद्देनजर रखकर ही पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे? सैयद तजम्मुल शाह साहब हमारे जज दे रहे हैं नवीद हाशमी को 8 मार्क्स। ठीक है जी, चलते हैं साबिर साहब की तरफ। जी साबिर साहब। ऐसा है कि बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, कलाम भी अच्छा है, आवाज भी अच्छी है, ठीक है। अंदाज भी अच्छा है। तो शाह जी ने कहा ना कि जगह बहुत अच्छी ली है, जगह बहुत अच्छी ली है, लेकिन ऊपर वाले आवाज में जगह अच्छी ली है। जब नीचे आते तो निचले वाली जगह जो ली है वो सारी की सारी तर्ज को, यानी तर्ज का पता नहीं चला कि तर्ज किधर गई। नीचे जब ग्राम में आते हैं ना तो फिर सुर से हट जाते हैं। इन्होंने निचली वाली जगह ले लेकर ऊपर वाली जगह जो है ना उसको भी छुपाए रखा है। बहरहाल अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा है। ठीक है, 6 मार्क्स मिले जी नवीद हाशमी को साबिर सरदार साहब की जानिब से, और 8 मार्क्स मिले हैं जी सैयद तजम्मुल शाह साहब की जानिब से। चलते हैं पीर साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो डॉक्टर पीर अहमद हाशमी साहब के कमेंट्स लेके नवीद हाशमी के हवाले से हमारे साथ रहिएगा। चलो जी, मोहम्मद उस्मान की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़। मोहम्मद उस्मान आपकी, अब डिसाइड करेंगे हमारे जजेस साहिबान के रिमार्क्स और मार्क्स कि मोहम्मद उस्मान, नवीद हाशमी और अली रजा नक्शबंदी में से कौन से कंटेस्टेंट हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो रुख करते हैं जजेस साहिबान का। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा साबिर सरदार साहब से। ये लड़के ने अच्छा पढ़ा है जी, कलाम भी अच्छा है, बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं, तर्ज भी यही सुनते आ रहे हैं बड़ी देर से। लेकिन बच्चे ने जो पढ़ा है वो ईमानदारी से बताएंगे। आज मुझे ऐसा लगा कि बच्चे ने चेस्ट से ऊपर ऊपर पढ़ा है। अच्छा, यानी चेस्ट वाला आवाज, सीने वाला आवाज कोई नहीं, अंतरे में गया है सीने वाली आवाज में, प्रेशर बना आवाज का। लेकिन बहुत सी जगह पे मिस्टेक हुई, सुर में कमजोरी, अल्फाज अदा करने में कमजोरी। यानी जिस तरह इस ट्यून का, इस कलाम का प्रेशर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, कितने मार्क्स मिलेंगे जी? 5 मार्क्स मिले हैं साबिर सरदार साहब की जानिब से। उस मोहम्मद उस्मान को 5 मार्क्स मिले हैं। सैयद तजम्मुल शाह साहब बताइएगा कितने मार्क्स, क्या रिमार्क्स हैं? मैं फिर यही कहता हूं कि बच्चे ने अपनी उम्र के मुताबिक अब तक परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन आज ये ना नीचे था। पहले से साबिर साहब ने सही फरमाया कि इसकी अस्ताई भी और अंतरा भी इसका कमजोर था, उस लेवल पर नहीं ये जा सका जहां पे इसे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये टफ मुकाबला है, अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले आ रहे हैं अब। और ये जाहिद फखरी का कलाम है। फखरी जब मस्जिद नबवी में अजानें होती, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका होता। कलाम बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो बच्चा उस टेम्पो से निभा नहीं सका, हाँ उस अंदाज में नहीं निभा सका, जिसका मुझे भी अफसोस है। कितने मार्क्स मिलेंगे जी मोहम्मद उस्मान को आपकी तरफ से? 6 मार्क्स मिले जी, 11 मार्क्स टोटल हो गए हैं। अब चलते हैं पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब की जानिब, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। पीर साहब, आप हमारे कम्पिटिटर जो है ना उनके दिलों की धड़कन है माशाल्लाह। चले जी, बता दीजिएगा, पहले रिमार्क्स दे दीजिएगा मोहम्मद उस्मान के। जी, मैं एक तो कलाम के इंतखाब के बारे में ये कहूँगा कि मुकाबला हुस्न नात में कलाम का इंतखाब इससे अच्छा हो सकता है सेमीफाइनल में। यानी ये वैसे तो इल्तजाइयाँ हैं, इसको तमन्नी तरज्जी कहते हैं कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं मौजूद होता, और इसी निस्बत से सारे नात खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ है। तो कलाम बहरहाल मुकाबला के एतबार से अगर ऐसे अशार और ऐसे अल्फाज का चुनाव होता जो खालिसतन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा हैं तो फिर बहुत ही अच्छा होता। ये बच्चा अच्छी आवाज़ रखता है, मैं समझता हूँ कि इसकी आवाज़ के अंदर उठान बहुत प्यारी है। यानी जब ये अंतरा कहता है तो गला ऐसा ही होता है मुकाबले में जिस तरह का इस बच्चे का है। लेकिन आज की जो इसने नात शरीफ पढ़ी है
پہلی 27 میں ہی یہ تھوڑا سا اکھڑ گیا بیچارہ. تو اس کے بعد آخر میں سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا ہے, لیکن اچھا تبصرہ کر دیا ہے میرے فاضلین دوستوں نے, تو اس کو محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں پیرزا احمد ہاشمی صاحب, اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے فیصلے کی طرف. ڈیسیجن یہ ہوا ہے جی, میں دوبارہ سے اپنے آڈینس, اپنے ویورز کو بتا دوں, صابر سردار صاحب کی جانب سے محمد عثمان کو 5 مارکس ملے, اور سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 6 مارکس ملے. 11 مارکس ٹوٹل محمد عثمان کے پاس اس وقت ہیں. نوید ہاشمی کو 6 مارکس ملے صابر سردار صاحب کی جانب سے, 8 مارکس ملے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے. 14 مارکس کے ساتھ نوید ہاشمی اس وقت موجود ہیں. علی رضا نقشبندی کو صابر سردار صاحب کی جانب سے 7 مارکس دیے گئے, 9 مارکس ملے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے. ٹوٹل 16 مارکس ہیں. تو اس وقت 16 مارکس علی رضا کے پاس ہیں, اور نوید ہاشمی کے پاس 14 مارکس ہیں, محمد عثمان کے پاس 11 مارکس ہیں. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کے پاس اس وقت 10 مارکس ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے 3 کنٹیسٹنٹ میں. تو وہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے 10 مارکس کو, بات کرتے ہیں پیرزا احمد ہاشمی صاحب سے. جی ہاشمی صاحب. جی, آج جو تینوں مقابلہ میں پارٹیسپینٹ ہیں, یہ آج تینوں ہی حقدار ہیں کہ ان کو مارکس دیے جائیں. دیکھیے, ہم جو تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بتائیں, لیکن اگر ہم انہی کی خوبیوں کو بیان کریں تو وہ خوبیاں ان خامیوں سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی اچھا پڑھا ہوتا ہے, آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے, اور ان میں اعتماد اور تلفظ اور جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی پر ان کا پورا کنٹرول ہے. تو تینوں کیونکہ سیمی فائنل میں ہیں تو میں آج تینوں کو مارکس دوں گا, اور 10 کے 10 مارکس ہی آج یوٹیلائز ہوں گے. جی ٹھیک ہے. آج ویسے میں نے حساب لگایا کہ تجمل شاہ صاحب نے آج دل کھولا ہوا تھا, آپ نے بھی دل کھولا ہوا ہے. صابر صاحب آج تھوڑے سے کنجسٹڈ, تھوڑے سے کنجوس نظر آئے مارکس کے معاملے میں. شانیہ کا خزانہ جو کھلا ہے تو پھر امت رام نال بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. جی پیر صاحب, بڑے لوگ ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اور آئزی بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں, حالانکہ آئزی ہوتی خوبصورت ہے. اچھا جی, علی رضا نقشبندی صاحب کو میں نے 4 مارکس دیے ہیں. 4 مارکس ملے ہیں. 16 مارکس جمع 4 مارکس 20 مارکس ہو گئے جی. علی رضا نقشبندی کے پاس اس وقت 20 مارکس ہیں, اور دیر از اے ویری ہائی اسٹیٹسٹیکل لائکلیہڈ کہ وہ علی رضا نقشبندی جو ہمارے اگلے سیگمنٹ میں جو ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. چلیں جی پیر صاحب. اچھا جی, نوید ہاشمی نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور آج پہلے سے اچھا پڑھا ہے. محمد عثمان نے بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اچھا ان دونوں نے پڑھا ہے. میں دونوں کو 3-3 مارکس دیا. دونوں کے لیے 3-3 مارکس ہیں. 17 مارکس ہو گئے نوید ہاشمی کے, 3 مارکس جمع کر کے, اور 14 مارکس ہو گئے محمد عثمان کے. گویا ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے جی, علی رضا نقشبندی کے پاس اس وقت ٹوٹل 20 مارکس ہیں, نوید ہاشمی کے پاس ٹوٹل 17 مارکس ہیں. ویری ہائی لائکلیہڈ کہ وہ ہمارے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. چلے جی, محمد عثمان کے پاس اس وقت 14 مارکس ہیں. تو گویا ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ نوید ہاشمی اور علی رضا نقشبندی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں, اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے, جبکہ محمد عثمان جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوں گے. لیکن جس طرح سے پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہمارا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کمپیٹیٹر کو, اپنے کنٹیسٹنٹ کو, اپنے پارٹیسپینٹ کو جو ہے وہ نا امید کریں. جو شخص سیمی فائنل تک پہنچ سکتا ہے وہ فائنل تک بھی پہنچ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ون بھی کر سکتا ہے. لیکن صرف ضرورت ہے تو پریکٹس کی, ریاض کی, اور مسلسل تیاری کر کے آنے کی. اور تیاری کے ساتھ جس طرح سے ہم نے کہا کہ کمپٹیشن جو ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اب چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہاں میں بتا دوں کہ ہمارے جیتنے والے جو کنٹیسٹنٹ ہوں گے, جو ونر ہوں گے, ان کے لیے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا, جبکہ رنر اپ کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہی 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہے. جبکہ جو ہمارے ایلیمنیٹ ہونے والے ہیں ان کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. تاہم محمد عثمان کے لیے جو ہے وہ ایک گفٹ ہیمپر ہے جو کہ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہے. عثمان آپ میرے پاس آ جائیں اور یہ آپ گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا جو کہ آپ کو ہمیشہ ہماری یاد دلواتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ہمت نہیں ہارنی,
اور کوشش کو اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے. ماشاءاللہ جتنی آپ کی عمر ہے, بہت اچھی آواز ہے محمد عثمان کی, اسی کو کیری آن رکھیں. ایسے بہت سے پلیٹ فارمز آئیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ محمد عثمان نیکسٹ ٹائم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں گے تو خوب پریکٹس کے ساتھ جائیں گے اور خوب تیاری کے ساتھ جائیں گے. میں عثمان سے یہ کہوں گا جی کہ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جب مقابلہ ہو تو مقابلہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو یہ اصل میں یہ شکست نہیں ہوتی. سیمی فائنل جب آپ پہنچ گئے ہیں یہ شکست نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری ایک اس منصب کی مجبوری ہے کہ ہم نے ان میں سے جو اس سے بہتر ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہو سکتا ہے پیر صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں کمپیٹیٹر جو ہیں تینوں تگڑے تھے. جی تینوں تگڑے تھے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پرفارم کسی سے زیادہ اچھا کرتا ہو, لیکن اس موقع پر وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پایا اور اس کو اس طرح سے جج کیا گیا. عمومی طور پر ہوتا ہی ایسے ہے. مثلا جس طرح آج علی رضا نے پڑھا ہے, صابر صاحب نے بڑا اچھا ان پہ کمنٹس کیا ہے کہ پہلے کی نسبت آج تھوڑی سی کمی تھی پریکٹس کی وجہ سے, یا بعض اوقات ان حالات میں بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے, بیڈ لک ہو جاتی ہے. تو بچے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. آج بھی جنہوں نے پڑھا ہے سیمی فائنل میں جو آگے آ رہے ہیں, صاف ظاہر ہے 4 مختلف مقابلہ جات سے ہوتے ہوئے وہ یہاں پہنچے ہیں. لیکن میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ بھرپور تیاری سے آئیں اور محنت کر کے یہاں پہنچیں. اب کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ پیچھے رہ جائیں, آواز میں کہیں اٹھان نہیں ہو سکی, یا کلام میں کہیں کوئی لفظ غلط بول دیا ہے, یا ٹیون میں کوئی چھوٹی سی غلطی کر لی ہے, کیونکہ باقی جو ہیں وہ بالکل تیاری سے ہوں گے. جس سے تھوڑی سی کمی واقع ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گا. جی صابر صاحب اس میں ایڈ کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں نے کیا ایڈ کرنا, وہ شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دراصل روزانہ کے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات طبیعت نہیں کرتی پڑھنے کو, دل جمی سے. میں نے کہا نا کہ چیسٹ کے اوپر پڑا ہے, ناک اور جبڑے سے وہ پڑا ہے, گلے میں گیا ہی نہیں ہے. اگر گلے میں نیچے گیا تو پھر رہ گیا. باقی جو کچھ بھی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی مدد کرنی ہے وہ اس کا پہلا ہو جاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا پرفارم کیسے کر دیا. اب میں نے کیسے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. باقی جو اللہ کرتا ہے وہی کرتا ہے. ہم لوگ تو ایک ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. ابھی یہ عثمان گیا نا, جتنے روز بچے جاتے ہیں نا, شاہ جی کا بھی دل میں خاص طور پہ اب جو کہ اب ہمارے راؤنڈز آگے چلے گئے ہیں اور ہم سیمی فائنل, ہمارا برا ہوتا ہے کہ یہ کیا لے کے جائیں گے. لیکن ہماری مجبوری, ہماری ڈیوٹی آپ نے ایسی لگائی ہوئی ہے کہ ہم یہاں کسی سے کچھ بھی تعاون نہیں کر سکتے. انصاف کرنا ہے, کیونکہ یہ میں نے پہلے دن کہا تھا یکم رمضان جس دن شروع ہوا کہ یہاں ایک سر کی عدالت لگی ہے, اور عدالت وہی اچھی ہوتی ہے جہاں انصاف ہو. ٹھیک ہے, صابر سردار صاحب کے کمنٹس بھی آگے. سید تجمل شاہ صاحب, ہمارے ماضی کے جتنے کمپیٹیٹرز ہمارے ایلیمنیٹ ہوئے ان کے لیے اور آنے والے کمپیٹیٹرز جو تیاری کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ پیغام؟ دیکھیں جی, جو کمپٹیشن میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں ان کو اپنی مسٹیکس کو دور کرنا چاہیے. آگے بہت وقت پڑا ہے ان کے لیے, وہ آگے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اور یہاں سے انہوں نے یہی باتیں سیکھ کر جانی چاہیے جس طرح پیر صاحب, صابر صاحب اور میں نے ان کی مسٹیکس بتائی ہیں ان کو. جی وہ ان کو بہتر سے بہتر کریں اور آئندہ کمپٹیشن میں اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ ان کے لیے وہ آگے وقت بڑا اچھا ہے. اور جو جیت رہے ہیں ان کو پریکٹس سے آنا چاہیے, اور وہی بات آپ کی جو آپ نے کہی کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نا, میں نے 2 چیزوں کا نام لیا ہے. جتنے لڑکے آنے والے ہیں, نعت خان جو بھی, مطلب کسی کی سمجھ میں یہ آنے والی بات نہیں ہے. جو جانتا ہے وہ سمجھے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا کہ وہ چیسٹ سے نہیں پڑھ رہا, جبڑے سے اور ناک سے پڑھ رہا. اور جس کو سر کی تمیز ہے, سر کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ ناک اور جبڑے کو کیسے وہ اس لینگویج کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں ججز صاحبان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے کمپیٹیٹرز محمد عثمان, نوید اور علی رضا نقشبندی میں سے نوید ہاشمی اور علی رضا نقشبندی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے, جبکہ محمد عثمان جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں. لیکن حوصلہ نہیں ہارنا, اسی طریقے سے جاری رکھنا. دیکھتے ہیں کون بنتا ہے سٹی 41 کی آواز. لیکن آج کے کمپٹیشن میں مجھے جو بات سب سے منفرد لگی وہ یہ لگی کہ تینوں کنٹیسٹنٹ نے کلام بالکل مختلف چوز کیے, جو کہ بڑی زبردست تھی, اور تینوں نے اٹینشن جو ہے وہ ہماری گین کی. یہ بڑا اچھا جو ہے وہ ایک فیکٹر تھا جس کو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والے نیکسٹ کمپیٹیٹر جو ہیں وہ کیری آن رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان
ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں کسی ایک اسلامی موضوع کے اوپر. ایک ٹاپک کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے. میری اور آپ کی دینی تربیت کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہمیں جوائن کرتے ہیں. ان کا تعارف آج بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں، اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. علامہ سید علی نقی قاظمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ قاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی مظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب فورم پاکستان کے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ دونوں کا. آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے قیامت کا منظر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جس طرح تصویر کھینچتے ہوئے بیان کیا سورہ رحمان میں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو علامہ صاحب یہ جو پورا منظر کشی کی گئی ہے قرآن میں مختلف مقامات پر، اذا زلزلت الارض زلزالها واذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، تو اذا الارض المدت، مطلب یہ تمام جو ڈپکشن کی گئی ہے کہ جس دن زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی، جس دن آسمان چیر دیا جائے گا، جس دن زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی، یہ قیامت کے منظر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں قرآن مجید میں، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. اور مزید کیا کیا نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے قریب ترین جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی اور انسان کے اوپر ظاہر ہونے لگیں گی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و متقن خطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. نہایت ممنون مشکور و سپاس گزار ہوں. قیامت کے جس کو زبان عربی میں معاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور معاد کا مطلب یعنی واپس لوٹنے کی جگہ. اب دیکھیں اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں لفظ معاد کے اندر، تو خدا نے فرمایا کہ یہ واپس آنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں سے یہ حضرت انسان چلا تھا اور دنیا میں کچھ مدت زندگی گزارنے کے بعد واپس اسی مقام پہ یہ خدا کے پاس لوٹ رہا ہے. اور جو کلمہ استرجاع ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے. تو معاد حقیقت میں کیا ہے کہ تمام بندگان خدا ایک روز جمع ہوں گے اس ذات کردگار کے سامنے، اور جو ان کے اعمال ہوں گے ان اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی. اب اس کی قرآن میں کئی مقامات پہ مختلف تعبیریں استعمال کی گئی ہیں. سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ زلزال میں بھی ہے. اس کے علاوہ کئی دیگر صورتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں پھر قیامت کا جو وقت تعبیر کیا گیا، جو سوال کیا گیا، بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کا وقت کب آئے گا، تو آپ نے فرمایا کیا پتہ قیامت ابھی آنے والی قریب میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت کی تعیین نہیں فرمائی. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی تو اس کے بعد عنقریب قیامت آ جائے گی. لیکن قیامت کل آ جائے یا کئی سو سالوں بعد آ جائے، اس کے حوالے سے کوئی تعین اس کی بیان نہیں. اور تفصیلات اگر ہم روایت میں دیکھیں تو اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں بیان کی، جیسا کہ یاجوج ماجوج کا خروج بیان کیا گیا. اسی طرح مغرب سے سورج کو نکلنے کو بیان کیا گیا. یا اس کے علاوہ بیان کیا گیا کہ بعض مقامات پہ زمین جو ہے وہ نیچے دھنس جائے گی. اس طرح دیگر نشانیاں بیان کی گئی کہ جو علماء ہوں گے وہ علماء جو ہے وہ ان کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی. اسی طرح جو عمراء ہوں گے ان کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ مال اور لالچ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور جو فقراء ہوں گے ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. یعنی کئی ایک ایسے معاملات بیان کیے گئے کہ جن کو اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ان میں سے کئی ایک ایسی نشانیاں موجود ہیں جو کہ آج پوری. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسی کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کی سیرت میں، تو ان کی پوری لسٹ بنا لیں. ان لسٹ میں سے اگر آپ چیک کرتے جائیں تو وہ تمام کی تمام تر نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب 10 جو مین بڑی نشانیاں ہیں وہ باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو نشانیاں ہیں کب تک ظاہر ہوں گی اور قیامت جو ہے اس کا کیا منظر ہوگا، تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے
गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया। क़यामत वाक़अतन अल्लाह के पास लौटने के एक दिन का नाम है। और आप जो अभी सवाल कर रहे थे कि अलामात क़यामत, तो क़यामत की निशानियाँ 3 तरह की हैं। पहली सुगरा यानी छोटी निशानी, दूसरी वुस्ता और तीसरी कुबरा। सुगरा जो छोटी निशानियां हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। मिसाल उसकी, अब ये झूठ हम बोलते हैं जिसको हम ये समझते हैं कि पता नहीं ये गुनाह नहीं है, हालांकि ये भी एक क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और इसी तरह जो दरमियानी निशानियां हैं, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर तुखिदल फई उद्दू वाला, ठीक, जब माल गनीमत को खा लिया जाएगा, व ज़कात मगनमा, ज़कात को टैक्स समझा जाएगा, व तुअल्लिम लिगैरिद्दीन, दीन का इल्म दीन के अलावा के लिए सीखा जाएगा, शोहरत हासिल करने के लिए, माल हासिल करने के लिए। व अताअ रजुल ज़ौजतहु, खामद अपनी बीवी की इताअत करेगा, व अक्का उम्महु, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, व अक्सा अबाहु, अपने बाप से दूर रहेगा, व अदना सदीक़हु, और अपने दोस्त को करीब करेगा। और इस वक्त ये सारी निशानियां बज़ाहिर हमें नजर आ रही हैं कि वालिदैन की नाफरमानी भी हो रही है, माल गनीमत भी खाए जा रहे हैं, ज़कात को टैक्स भी समझा जा रहा है, बीवी की तरफ झुकाव भी ज्यादा हो रहा है, माँ की खिलाफत भी ज्यादा होने लगी है। और इसी तरह वसादुल कबीलति फासिकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम का सरदार होगा वो उनका फासिक आदमी होगा। वकान रईसुल कौमी अर्ज़लुहुम, और कौम का जो रईस होगा वो उनमें से सबसे ज्यादा जलील आदमी होगा। उकरिम रजुल मुखाफत शर्रिही, आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाएगी, यानी उसकी इज्जत एज ए रिस्पेक्टेबल होने की वजह से नहीं, ठीक है, कि कहीं मुझे ये नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से इज्जत की जाएगी, इस वजह से उसकी इज्जत की जाएगी, उसके शर से बचने के लिए, यानी वो झूठी इज्जत होगी। हाँ, वज़ाहरतिल क़ैनात वल मआज़फ़ु, नाच गाना आम हो जाएगा। वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, ये आजकल के दौर के लिए जरूरी है कि मसाजिद में आवाजें बुलंद होंगी फ़िरक़ावारियत की सूरत में, कि ये हमारी मस्जिद है, ये फलानों की मस्जिद है, ये फलानों की मस्जिद है, हालांकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, जो भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है। इस फ़िरक़ावारियत की, गोया ये फ़िरक़ावारियत बदाते खुद ये एक मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होने का जरिया बन गया। वशुरिबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम का लिबास पहनेंगे। वलुबिसल हरीर वलअन आखिरु हादिल उम्मति अव्वलहा, और इस उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे, यानी वो कहेंगे हम अच्छे हैं, पहले अच्छे नहीं थे। तो ये क़यामत की निशानियां ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। ये वो निशानियां जो वुस्ता हैं, जो इस वक्त हमें नजर आ रही हैं कि पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं तकरीबन। और इसी तरह आखिरी जो निशानियां हैं कुबरा, अलामत कुबरा, उनमें से इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर है, ठीक है। इसी तरह नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम है, और फितना दज्जाल है। ये वो निशानियां हैं जो हमें यके बाद दीगरे, अगर हम हुए या हम ना हुए तो बाद में लोग देखेंगे, ये निशानियां पाई जाएंगी तो उसके बाद क़यामत का ज़ुहूर होगा। और क़यामत कुरान पाक में अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह पर बताई है। इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़न नुजूम कदरत, जब सितारे टूट जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इन्न यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, बेशक फैसले का दिन वो वक्त मुकर्रर है। अब वो वक्त मुकर्रर अल्लाह के इल्म में है कि ये कब, जैसे लामा साहब ने फरमाया कि ये जरूर है कि क़यामत आनी, इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा, क़यामत आने वाली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आने कब है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। इतना जरूर है कि जुमे का दिन होगा। अब ये जुमे का दिन आना कब है, जिस दिन में क़यामत आनी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इज़स समाउ इनफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, जो कुछ जमीन के अंदर होगा, जैसे सूरतुल आदियात में अल्लाह फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर। हाँ जी, ये सब कुछ अल्लाह, इज़स समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, आसमान फट जाएगा और जमीन जो है वो खाली हो जाएगी। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, जो कुछ उसके अंदर होगा वो निकाल बाहर फेंकेगी। व तख़ल्लत, खाली हो जाएगी। उसके अंदर मिसाल मैयतें पड़ी हैं, वो निकलेंगी, और जो कुछ मादनियात है सब कुछ उसे निकाल देना, बाहर निकालना, और खाली हो जाएगी। वो अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। अलक़त एक अरबी का बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप सफर पे जा रहे हैं तो आप अपना सामान बांध कर लेकर के जाते हैं, और जब आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं तो आप अपना सारा सामान बाहर निकालते हैं। जो सामान आपके पास अंदर आपने पैक किया हो, बैग के अंदर या किसी भी बक्से के अंदर, आप उसको बाहर निकालते हैं, अनपैक करते हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आप वो जो अनपैकिंग कर रहे होते हैं, सामान सारा बाहर निकाल रहे होते हैं। इसी तरह अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, जो कुछ जमीन के अंदर इसने ये
सामान पैक करके बैठी हुई है, ये सारे गुनाह जो है वो पैक करके बैठी हुई है। जिस शख्स ने जहां जिस जमीन पे खड़े होके, जिस रोए जमीन के जिस टुकड़े के ऊपर खड़े होके जो गुनाह किया है वो वहां पर रिकॉर्ड है। उस दिन वो जमीन सारा बाहर निकाल के देगी और अल्लाह ताला को बताएगी कि किस शख्स ने किस जगह खड़े होकर कौन सा गुनाह किया। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट जारी है और तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है, लेकिन इस वक्त मैं अपने किचन में मौजूद हूँ। हमारे किचन में ईथम कॉलेज के मास्टर शेफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा आउटफिट है ये है स्पॉन्सर्ड बाय डेन बाय साहब जी, और अगर आप साहब जी से शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आप डेन का रुख करिए और साहब जी से शॉपिंग जरूर करिए। मैं चलता हूं अपने किचन में, वहां अपने शेफ से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हमारे शेफ भी मौजूद हैं, इनके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन। आप लोगों से पहले भी मुलाकात की थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम लोग 2 रेसिपी बना रहे हैं। एक यहाँ पे है बारबेक्यू मलाई बोटी, तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं चीजी तवा मलाई बोटी। हाँ। इसको हम पैन में बनाएंगे। यस, उसके साथ है हमारे पास प्लम सॉस है। प्लम सॉस? प्लम सॉस है, प्लम सॉस और क्या? चटनी, चीजी तवा मलाई बोटी, चीजी तवा मलाई बोटी, प्लम सॉस, आलू बुखारे की जो चटनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास चिकन है, मैरिनेट हम इसको करेंगे सॉल्ट, योगर्ट, क्रीम और ये आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर जो है ये आराम से बासानी दस्तयाब होता है मार्केट में? हमने खुद ही बनाया है बादाम का। अच्छा, ना आप बादाम लेके उसको पीस कर लें और पाउडर बना लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है और इससे हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर हम स्टीवर्स पे लगा के इसको पैन में करेंगे। ठीक है, लगा देंगे। और उसके दौरान हम इसमें साथ में लेमन जूस ऐड करेंगे और मतलब क्रश चिली या चीज। अच्छा, ये इसका हिस्सा ही है जो डिश आप बना रहे हैं? नहीं, वो अलग से। अच्छा, वो अलग से, ठीक है। उस पे भी पहले पानी जाएगा, फिर चीनी, आलू बुखारा। ठीक है, पानी, चीनी, आलू बुखारा और उसके साथ एलमंड्स है हमारे पास। एलमंड्स है और चारों मगर ये मिल जाते हैं आराम से बस। ठीक है, चलें अब हम 2 डिशेस बनाने जा रहे हैं। एक तो हमारी चीजी तवा मलाई बोटी और उसके साथ प्लम सॉस। ठीक है, चलें, प्लम सॉस है और चीजी तवा मलाई बोटी है, वो बनाने जा रही हैं। तो देखते हैं जो है वो कैसी बनती है, क्योंकि इनके साथ हमारी पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि हमारे ईथम कॉलेज के आज के शेफ जो हैं वो हमेशा की तरह अच्छा खाना बनाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने उलमा कराम की तरफ रुख करूं, मैं आपको बता दूं कि गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो आपके सेहत का जामिन है। गोल्डन कुकिंग ऑयल लाजमी इस्तेमाल करिए। सनफ्लावर, कनोला और सोयाबीन के तेल का एक मुनफरद मरकब है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। अपने सहर और इफ्तार के जो पकवान है उसमें इस्तेमाल कीजिए। हम भी यहाँ पर जितने खाने बनाते हैं, जितने पकवान बनाते हैं, वो गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही तैयार करते हैं और ये काबिल एतमाद है। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आपकी सेहत के साथ साथ आपके जायके का, आपके टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इसके साथ साथ करछी का जामे शीरी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साल से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बाएतमाद करछी का जामे शीरी, करछी के प्रोडक्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पर जो जामे शीरी है ये 100% खालिस अर्कियात से तैयार किया जाता है। इसको आप पानी में, दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको आप मुख्तलिफ डिज़र्ट्स जो आप बनाते हैं, जो मीठे पकवान आप बनाते हैं, उस पर बतौर टॉपिंग भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो करछी का प्लम सॉस में भी जामे शीरी का इस्तेमाल आज होने जा रहा है। तो आज हमारी जो डिश है उसमें भी इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं कि हमारे डेजर्ट्स, हमारे मीठे पकवान में भी आप इसको बतौर टॉपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जामे शीरी इस्तेमाल कीजिए। करछी का जोहर जोशांदा आपके नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। तो करछी के प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने शेफ जो हैं उन हजरात से कहूँगा कि आप प्लीज़ अपना डिशेस को स्टार्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी डिशेस हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होंगी। एंड ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ वापस अपने जजेस साहिबान की तरफ जो कि हमारे साथ बराजमान है, हमारे उलमा कराम हमारे साथ बराजमान है, जिनका तारुफ मैं एक दफ़ा फिर करवा देता हूँ। सैयद अली नकी काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क़यामत के मंजर के हवाले से। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लामा साहब, युमरु मिन अख़ीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। फिर सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युनजीही, यानी कि वो हर चीज़ ऑफर कर रहा होगा। वो कहेगा आप मेरे माँ बाप, मेरे भाई, उम्मीही व बनीही मतलब औलाद नहीं ऑफर कर रहा, वो अपने बेटे ऑफर कर रहा है जिनको सबसे ज्यादा प्यार करता था।
وہ صاحباتی, اور زوجہ کہتے ہیں بیوی کو, صاحبہ وہ بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں, جس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. وہ اس بیوی کو بھی آفر کر رہا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو, پھر وہ اینڈ پہ کیا سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کمپلیٹلی بیان کر دیا, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, یعنی کہ وہ پوری کی پوری زمین آفر کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس آگ سے, اس نار سے بچا لے, صرف یہ مجھے بچا لے اور اس پوری دنیا کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دے. تو وہ آگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی, وہ کیا منظر ہوگا جس سے انسان اتنا زیادہ گھبرایا ہوگا؟ بالیقین جیسا کہ آپ نے بیان کیا, یہ حساب کی سختی کی علامت ہے کہ بروز قیامت حساب اس قدر سخت ہوگا, اور اس میں پھر بنیادی تصور جو آتا ہے حساب کی سختی میں وہ جہنم کا جو ہمارے سامنے آتا ہے. جی, جہنم کی آگ کے بارے میں جو تفاصیل ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آگ ایسی آگ نہیں ہے جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے, بلکہ یہ دنیا کی آگ سے ایک الگ قسم کی آگ ہے, اور جس طرح قرآن میں اشارہ ہوا کہ یہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, یہ ایسی آگ ہے. اور کہا کہ یہ جہنم کے اوپر جب پل صراط کو قائم کیا گیا حساب کی سختی کے لیے, اور جب کوئی شخص پل صراط سے گزرے گا, یہ جہنم کی آگ اس طرح کی ہے کہ اگر وہ شخص جہنمی ہوگا, اس کو جہنم میں جانا ہوگا, تو یہ آگ کے شعلے نیچے سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور وہیں سے شخص جہنم میں چلا جائے گا. لیکن جو جنت میں جانے والا ہوگا, جو اپنا حساب دے کر وہاں سے گزر رہا ہوگا, وہ بالکل آرام اور اطمینان سے گزر جائے گا اور جہنم کے شعلے اسے کچھ بھی نہ کہیں گے. حساب کی سختی کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا ناظرین کے بھی, کہ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کربلا کے قریب ایک گاؤں میں اس کا گھر تھا, اور نہایت ہی متقی اور نیک شخص تھا, اور وہ مسجد کا متولی تھا, تو اس کے بارے میں لوگ بہت اچھی آراء رکھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ رات جب نیند سے وہ بیدار ہوا, کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگ جلی ہوئی ہے. اچھا, اس کی دونوں ٹانگیں جلی ہوئی ہیں اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے مسلسل. ایک سید اس کے گھر تشریف لاتے اور اس سے احوال کرتے ہیں کہ آخر تمہیں کیا ہوا اور کیوں زاروں قطار روئے جا رہے ہو. کہتا رات میں جب خواب میں سویا تو میں نے قیامت کا منظر دیکھا, اور قیامت کا منظر میں نے کس انداز میں دیکھا کہ جہنم کے اوپر پل صراط ہے اور وہاں سے مجھے گزارا جا رہا ہے, اور پل صراط پہ مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہیں, منزلیں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں سے گزارا جا رہا ہے. پہلی منزل سے گزرا, سوال جواب دے دیا, آسانی ہوگی, گزر گیا. دوسری سے گزرا, تیسری سے, چوتھی سے, پانچویں سے, چھٹی, جب 6 منزلیں اس نے طے کر لیں, آخری منزل پہ آیا, اس سامنے اس کو جنت کا دروازہ نظر آیا, تو وہ خوش ہوا کہ میں تو مسجد کا متولی ہوں, میں نے حساب اتنی آسانی سے دے دیا, اب میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن جیسے اس نے سوچا تو اس مقام پر اس سے حساب ہوا. اس سے سوال کیا کیا گیا کہ بتا کہ جب دنیا میں تو تھا تو وہاں پہ مسجد کا 1 دینار یا 1 درہم کا جو جھاڑو تھا, اس جھاڑو سے تم نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں صفائی کی تھی. وہ مسجد کا جھاڑو جو 1 دینار کیا وقت رکھتا ہے, کوئی وقت نہیں رکھتا, لیکن تو نے اس 1 دینار سے 1 دن اپنے گھر میں صفائی کی تھی, بتا اس کا حساب تو کس طرح دے گا. اور وہاں پر اس کو عذاب دیا گیا, جہنم میں ڈال دیا گیا. وہاں سے اس نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ یا امیر المومنین میری مدد کو آئیے, میں دنیا میں آپ کا چاہنے والا تھا. ابھی یہ فریاد بلند کر رہا تھا کہ دور پہاڑ کی چوٹی پہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہیں, نہیں معلوم کون تھا, لیکن دل میں آیا یقیناً یہ امیر المومنین ہوں گے. تو جیسے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مولا سے مدد طلب کی کہ میری شفاعت فرمائیے, تو اس کو وہاں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ اگر دنیا میں تمہارے دل میں ہماری محبت ذرا برابر نہ ہوتی تو تم کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دے دیا جاتا. یہ ہماری شفاعت اور ہماری محبت ہی تھی کہ جس نے اس مقام پہ تمہیں فائدہ دے دیا اور جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ سے بھی اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم دنیا میں اگنور کر دیتے ہیں اس کا حساب بھی ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور ذرے کا جو ڈیفینیشن قرآن نے اتنی خوبصورت کی ہے, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. میرے ٹیچر ایکسپلین کرتے ہوتے ہیں کہ ذرے کی ڈیفینیشن یہ ہے, عربی لینگویج جو لغت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک چینٹی کا بچہ انڈے سے آدھا سر نکالے ہوتا ہے باہر, اس کو ذرہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہ مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے. جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ ایک مسجد کا جھاڑو 1 دینار کیا وقت ہے اس کا حساب بھی ہونا ہے. تو کون کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں اپنی معاملات زندگی میں خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی, جس پر ہماری توجہ نہیں ہے. اس پر میں مفتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا, لیکن مفتی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ سید علی نقی کاظمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مفتی مظفر اقبال صاحب میرے ساتھ براجمان ہیں. گفتگو ہم کر رہے تھے قیامت کے مناظر، قیامت کی نشانیاں اور حساب کتاب کے حوالے سے. تو میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرے کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں اکثر اپنی معاملات زندگی میں، وہ بھی کاؤنٹ ہونی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مطلب چھوٹی سے چھوٹا چیز بھی کاؤنٹ ہوگی. اس پر ذرا جو ہے گفتگو کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیز چھوٹی نیکی ہو یا برائی ہو. جی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر نیکی ہوگی چھوٹی اللہ اس کو بھی نکال کر لائیں گے سامنے. اور اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی ہوگی چھوٹی سی تو اللہ اس کو بھی نکال کر لائیں گے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، لقمان علیہ السلام گویا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، ان تک مثقال حبۃ من خردل، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو. فتکن فی صخرہ، اور پھر وہ کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں چھپا ہو، او فی الارض یا زمین کے اندر چھپا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو نکال کر سامنے رکھ دیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بھی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر بھی چونکہ اللہ کے پاس ہے تو اللہ اپنے علم کے مطابق وہ جہاں بھی ہوگی، وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو نکال کر بندے کے سامنے رکھ دیں گے. اور اسی طرح جہاں قیامت کے دن ترازو کا ذکر اللہ نے کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم جس دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا گناہ ہوگا ہم أَتَيْنَا بِهَا اس کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ حساب کرنے کے اعتبار سے کافی ہیں. یعنی وہاں پر نہ کوئی گناہ باقی بچے گا نہ کوئی نیکی باقی بچے گی، چھوٹی ہے بڑی ہے اللہ سب کچھ لا کر انسان کے سامنے رکھ دیں گے. اب وہ آگے دو صورتیں ہیں. اللہ لکھی ہوئی بھی لا کر اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وَوَجَدُوا مَنْ عَمِلَ حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوں گے وہ حاضر ہوں گے. اب حاضر میں دو صورتیں، لکھا ہوا بھی اس کے سامنے ہوگا اور اللہ اپنی قدرت سے اس کی نظروں کے سامنے اس کو اسی طرح گناہ کرتا بھی دکھا دیں گے جس طرح اس نے دنیا میں کیا ہوگا. اللہ اسی طرح اس کی گویا سامنے اس کے چلا دیں گے. اس کو وہ نظر آ رہا ہوگا کہ فلانے موقع پر میں اس طرح یہ گناہ کر رہا تھا. لکھا ہوا دکھانے پر بھی اللہ قادر ہیں اور اللہ بذات خود اسی طرح بھی آئینی اس کو دکھانے پر بھی کیا ہے، قادر ہیں. تو بہرحال جو بھی نیکی ہے برائی ہے اللہ لا کر سامنے رکھیں گے. اور قیامت کے دن جب قیامت واقع ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نکلیں گے، میری بائیں طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نکلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے نکلیں گے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بنے گی. حضور کی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک میں بنے گی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قبر ملک شام کے اندر ہے، لیکن ان کی قربانیوں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگرچہ دفن ہر انسان جہاں دفن ہے وہیں سے نکلے گا قیامت کے دن، لیکن یہ اعزاز صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کی قبر شام کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن وہ میرے قدموں سے اٹھے گا. قیامت کے دن وہ میرے قدموں سے، یعنی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے کہ انور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے اٹھیں گے. اور پھر اس طرح ساری قوم ساری انسانیت اللہ ان کو نکال کر ولقت ما فیہا وتخلت کا مصداق ہو جائے گی کہ ساری کی ساری قوم سارے انبیاء پھر نکلیں گے. اور وہاں پر انبیاء وہ بھی یا ربی نفسی 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 کا پکار ہوگی، سوائے ایک ہستی ہوگی اس وقت صلی اللہ، اور وہ ہستی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کریم ہیں، جن کی زبان پر اس دن بھی یہ جو خوف کا آپ نے پہلے سوال کر رہے تھے کہ
اس دن بھی ایک ہستی ہوگی, ہر انسان پر خوف ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. آپ ماں بہن بیٹی کی بات کر رہے تھے, اولاد کی بات کر رہے تھے, یہاں تو انبیاء بھی یا رب نفسی نفسی کہہ کر پکار رہے ہوں گے, سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زبان پر ہوگا یا رب امتی امتی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواہ تحت لوائی, آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے اور اس کے بعد سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے, جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. انا اول من یقاقع باب الجنہ, میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. فیفتح لی, جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا. فادخلها, اور میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں گا. وانها لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, اور جنت اس وقت تک سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخل امتی, اور جنت اس وقت تک ساری امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے. بہت زبردست ڈپکشن دیا آپ نے مفتی صاحب, ایک پورا منظر جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگ گیا تھا. انسان کی زندگی میں علامہ صاحب اکثر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے قرآن کی آیات اور وہ مناظر جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں. میں بچوں کو, کچھ کزنز کے بچے ہیں اور میرے کچھ اپنی بیٹی ہے, ان کو میں پڑھایا کرتا ہوں اکثر. تو جب وہ بطور استاد جب ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں اور پڑھا رہا ہوتا ہوں, ان کا امتحان دے رہا ہوتا ہوں, تو اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس کو اچھے مارکس ملتے ہیں نا مفتی صاحب, تو جس کو اچھے مارکس ملیں گے ان کو اچھے مارکس دے کے اس بچے کو, اسٹوڈنٹ کو اس کا پیپر پکڑاؤ نا, اس کا پیپر جان بوجھ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. وہ میرے مارکس دیکھو ذرا کتنے اچھے مارکس ہیں, 10 میں سے 9 ملے, 9.5 ملے. وہ لوگوں کو چاہ رہا ہوتا ہے دیکھیں میرے مارکس, اور جس کے برے مارکس آئے وہ اپنا پیپر, میں نے اسٹوڈنٹ کو نوٹ کیا, وہ اس نے اپنا پیپر رول کیا اور اپنے پیچھے آرم پیٹ کے اندر چھپایا اور یوں کر کے جا رہا ہے, اور وہ اپنے مارکس دکھانا نہیں چاہتا کسی کو. اور یہ دیکھ کے منظر جو ہے مجھے قیامت کا منظر وہ یاد آ گیا. فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, اور جس کے شمال, جس کے فاما من اوتیا کتابہ بشمالی وراء ظہری, اس نے اپنا حساب چھپایا ہوگا پیچھے. تو یہ علامہ صاحب اس پہ بھی بتا دیجیے گا, جو حساب کتاب دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی, اس کا کیا ڈفرینس ہے, اور اس کو قرآن کس طرح, قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ جی بالکل, یہ اعمال جو ان کے حوالے سے پہلے قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے, میں مزید بیان کر دوں کہ اعمال کے بارے میں ملتا ہے روایات میں کہ جو انسان کے اعمال ہوں گے وہ بروز قیامت اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے. یعنی فقط وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی, حکم صادر نہیں کیا جائے گا تمہارا یہ نیک عمل ہے, تمہارا یہ برا عمل ہے, بلکہ اعمال مجسم کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سامنے اسکرین چل جائے گی اس کے, اور اس کے تمام اعمال جو دنیا میں کرتا رہا ہے وہ اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے. اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ دیے جائیں گے, اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوگا, وہ خوشی کے عالم میں سب کو بیان کر رہا ہوگا. اور اس میں یہ جب ہم عام طور پہ وضو کرتے ہیں, وضو کی جو دعائیں منقول ہوئی ہیں اس میں یہ دعا منقول ہوئی کہ جب انسان اپنا دایاں بازو دھوتا ہے تو وہاں پہ دعا جو پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی ولا تعطنی بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا, کہ اے خدایا میرے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں دینا اور میرے اعمال نامے کو بائیں ہاتھ میں نہ دینا, وحاسبنی حسابا یسیرا, اور مجھ سے آسان حساب لینا, یعنی ایسا حساب کہ جس میں ذرا برابر سختی بھی موجود نہیں ہوگی. اب یہ جو حساب ہوگا اس میں میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ جو عدالت عظمیٰ ہے خداوند متعال کی, یہ ایسی عدالت ہے کہ جس کا دنیاوی عدالت کے ساتھ اگر ہم مقایسہ کریں کہ یہ دنیاوی عدالت کے جہاں پہ کیا ہوتا ہے, سفارش چل جاتی ہے, کسی کے کہنے پہ کوئی تھوڑی بہت بات چل جاتی ہے, فرماتے یہ ایسی عدالت ہے کہ جہاں پہ سفارش کسی کی نہیں چلے گی, پہلی بات. دوسری خصوصیت جو اس عدالت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی عدالت ہوگی کہ جہاں پہ حکم صادر نہیں کیا جائے گا کہ اس کو سزا دے دو, اس کو جزا دے دو, فقط وہاں پہ حکم صادر نہیں کیا جائے گا بلکہ انسان کے جو اچھے اعمال ہوں گے وہی اس کی جزا بن جائے گی, جو اس کے برے اعمال ہوں گے وہی اس کی سزا بن جائے گی. اور جو انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, یہی اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے. جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, گواہی کے لیے لوگوں کو لایا جاتا ہے, اس پر لا کے گواہی دو. اب یہاں پہ گواہی دینے والا کون ہے, اس کے جسم کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور پھر فرمائے کہ یہ ایسی عدالت ہے
کہ جہاں پہ جو حکم صادر ہو گیا اس کے مطابق تعمیل ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں ذرا برابر گنجائش نکالی جائے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جب حساب کتاب کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا شفاعت کا. کہ اور شفاعت بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ مہربانی فرما کے ہماری شفاعت کر دیں, جہنم سے آزادی دلا کے جنت میں جانے کی اجازت, ایسی وہاں پہ شفاعت نہیں ہوگی. بلکہ شفاعت میں بنیادی معیار جس چیز کو قرار دیا گیا وہ معیار کیا ہے؟ اذن خداوندی. خدا جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر پائے گا. اور اس سے پھر یہ بات ملتی ہے روایت میں کہ جو کافر ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ تو ابدی جہنم میں رہیں گے, لیکن جو افراد امت مصطفیٰ میں سے ہوں گے کہ جن کے کچھ برے اعمال تو تھے لیکن وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے, اور پھر بعد میں جب ان کو شفاعت مل جائے گی تو یہ افراد بھی جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں پہنچ جائیں گے. یعنی حق کے شفاعت فقط یہ کام کرے گا. اب شفاعت کا مرحلہ بروز قیامت میں بیان ہوا, جب مرنے کے بعد برزخ میں جائے گا وہاں پہ شفاعت کی بات بیان نہیں ہوئی. وہاں پہ یہ نہیں کہا, وہاں پہ کہا جو تم نے اعمال کیے اس کو اپنے سامنے دیکھو گے. برزخ کا سفر جب تک قیامت نہیں آ جاتی انسان کی روح وہاں پہ رہے گی اور وہاں پہ اپنے اعمال کو ملاحظہ کرے گی. وہاں پہ شفاعت نہیں ہے. قبر میں جب سوالات ہوں گے وہاں پہ شفاعت نہیں ہے. شفاعت کا مرحلہ ہے جب پولیس صراط سے گزر جائے گا, اپنے تمام اعمال کا حساب دے دے گا, اس کے بعد جب آخری مرحلہ آئے گا وہاں پہ پھر شفاعت کی جائے گی کہ یہ چلے اس کے بارے میں تھوڑی سی گنجائش نکال دیجئے, یہ میری امت میں سے ہے اور اس کو جنت میں جانے دیجیے. اب دیکھیں ایک طرف ہم جس طرح جہنم کی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں تو فقط ہمیں شاید اسی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ جنت کی بشارتوں کو بھی بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بروز قیامت ایسا دن ہے کہ اس ایک دن کے اندر خدا نے جہاں پہ انذار کو جمع کر دیا ہے ادھر سے بشارتوں کو بھی جمع کر دیا ہے. اور پھر اس جنت اور جہنم کے اور معذرت کے ساتھ جنت کے حوالے سے جو خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو, وَجَنَّةٍ, اور اپنے رب کی جنت کی جانب جلدی کرو. کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہ جس کی وسعت جو ہے تمام زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. سما نہیں کہا, سماوات کہا. جتنے بھی آسمان ہیں اس دنیا میں اس کے برابر, جتنی بھی زمینیں ہیں اس دنیا کے اندر اس کے برابر اس کی وسعت ہے. اور اس کی وسعت کے بارے میں ایک واقعہ جو نہایت ہی مشہور و معروف, اس کو میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب ایک مرتبہ جبرائیل امین نے بارگاہ رب العزت میں التماس کی کہ خدایا یہ میں نظارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنت کی انتہا کہاں تک ہے, تو کہا کہ جبریل تو نظارہ کر سکتا ہے. جبرائیل نے پرواز کرنا شروع کی. 30,000 سال تک جبرائیل نے پرواز کی اور پرواز کرنے کے بعد پھر تھک کر بیٹھ گئے. پھر دوبارہ اجازت طلب کی, بار الہ دوبارہ اجازت دے میں دوبارہ پرواز کر سکوں. 30,000 سال مزید اجازت ملی. بار بار تھک کے جب بیٹھ گئے تو پھر سوچا شاید جنت کی انتہا آ چکی ہے. جب ایک مرتبہ آخری بار پرواز کی نیچے سے ایک بندہ مومن کی صدا آئی. کہا جبرائیل ابھی تو میرے صحن میں تو گھوم رہا ہے, ابھی تو جنت کی انتہا آئی ہی نہیں ہے. اب یہ اس صحن میں جو گھوم رہا ہے, فرمایا کہ تو کون ہے؟ آیا تو کوئی نبی اللہ ہے یا تو کوئی ولی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں, میں ایک عام بندہ مومن ہوں. میں نے کام کیا کیا؟ میں نے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا, میں نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا, میں نے دنیا پہ نیک اعمال انجام دیے. اس کے صلے میں خدا نے مجھے یہ جنت عطا کی ہے کہ جس میں اتنے 1000 سالوں سے تو ابھی تک پرواز کر. سبحان اللہ, بہت اچھی ڈپکشن دی اور بڑا اچھا آپ نے ڈپک کر دیا. میں بھی تھوڑا اس طرف ہی آتا ہوں. ہم تھوڑے لوگوں کو بشارت بھی دے دیں, تھوڑا سا ڈرا تو لیا لوگوں کو. اب ہم تھوڑی سی جنت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. مفتی صاحب, جس طرح ہم آج کنٹمپریری ورلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی, آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں, مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ رکنے کے لیے جائیں, آپ لابی میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو واٹر فالز دیں گے, وہاں پر پانی بہ رہا ہوتا ہے, آپ شاد دکھیں گے. اس کے بعد آپ ہوٹل روم میں چلے جائیں, وہاں پہ سینریز لگی ہوتی ہیں, گرینری ہوتی ہے, شربری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ یہی چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جنت میں لکھی ہیں. مجھے پتا ہے تمہیں کیا پسند ہے. الا یعلم من خلق, کیا اس کو پتا نہیں اس نے کیا بنایا؟ اس کو پتا ہے اس نے کیا بنایا. 1400 سال گزر چکے ہیں جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی, لیکن ابھی تک انسان کے اندر وہ چیزیں سمائی ہوئی ہیں جو اس کو پسند ہیں. ہیومن obsession جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کو پسند کیا ہے. تو آج بھی بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں ہمیں وہ چیزیں آفر کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ہمارا دماغ مینٹلی طور پہ جو ریلیکس ہو جائے. تو جنت میں وہ کیا مناظر ہوں گے جو انسان, جو ہمارا مومن دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے کہ جو جنت والے ہوں انشاءاللہ. تو ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو کر رہے تھے قیامت کے منظر کے حوالے سے اور لوگوں کو تھوڑا سا ڈرایا, وارن کیا. اب اس کے ساتھ تھوڑی سی خوشخبری بھی دے دیں گے, لیکن خوشخبری کن کو ملے گی, کون سے ایسے اعمال ہوں گے جس پر یہ خوشخبری ملے گی. اچھا مفتی صاحب, میں گفتگو کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے واٹر فالز کی. آپ مہنگے سے مہنگے 5 اسٹار ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو جہاں پر ویٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, ویٹنگ ایریا ہوتا ہے, وہاں بیٹھتے ہیں, آپ ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو آرٹیفیشل واٹر فالز نظر آ رہے ہوتے ہیں, آبشار نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے اندر ہی بنائے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب گارڈن میں جاتے ہیں, گارڈن میں آپ کو گرینری دیتے ہیں. پھر آپ روم میں جاتے ہیں, روم میں اگر وہ پودے نہیں لگا سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو گرینری کی ایک فوٹو کی پکچر یا سینری دیں گے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا سب سے پہلے جب ہم بڑا گھر بناتے ہیں تو بڑے گھر میں سب سے پہلے میک شور کرتے ہیں وہاں پہ گارڈن ہو. اگر گارڈن کوئی نہیں بنا سکتا ایٹ لیسٹ تو وہ گملے لگاتا ہے. جو گملے نہیں لگا سکتا وہ ایٹ لیسٹ گھر کے باہر وہ بیل لٹکا لے گا. جو وہ بھی نہیں کر سکتا وہ اندر پھر سینری ایک تصویر لگاتا ہے جس میں گرینری نظر آ رہی ہو اور شبری نظر آ رہی ہو. تو یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو گرینری اور واٹر فالز اور اس طرح کی چیزیں پسند ہیں, اور یہ انسان کی نیچر, ہر انسان کی نیچر میں. یہ مذہب سے اس کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے, جنات تجری من تحتی الانہار. وہ ایسے گھر ہوں گے, ایسے گارڈنز ہوں گے جن کے the foots of which rivers are flowing, ریورز بہ رہے ہوں گے, پانی بہ رہا ہوگا, اور بہتا ہوا پانی کتنا صاف ہوتا ہے, کتنا, اور یہ انسان کو پسند ہے. جو آج تک انسان کی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیفائن کر دیا قرآن کے اندر. تو یہ بشارت دی کن کو جائے گی, کون سے ایسے اعمال ہوں گے جن کو یہ بشارت ملے گی, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی شریعت بھائی, اعمال, نیک اعمال, ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں گے, اور اللہ کے ہر حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب کیا جائے گا تو یہ وہ عمل بنے گا جو ہمارے لیے جنت میں ان ساری چیزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ واقعتاً انسان کی نیچر ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اگر انسان کی نیچر ہے کہ مجھے اچھی چیزیں نظر آئیں, تو انسان کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا میں نیک اعمال کرو, اپنی نیچر کے مطابق بنا لو اپنے اس گھر کو. جیسے ہم دنیا میں اپنی نیچر کے مطابق اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہمیں ابھی موقع دیا گیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آخرت والے گھر کو بھی جو جنت میں اللہ نے دینا ہے اس کو اپنی نیچر اور اپنی سوچ کے مطابق ابھی سے بنا لیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یعنی جتنے بھی اذکار ہیں, ذکر اللہ ہے, یہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. یعنی میری اپنی جنت میں, میرے اپنے محل میں, میرے اپنے محل کے باغیچے میں وہ درخت لگ رہا ہے. گویا گرینری جو ہے وہ یہاں سے بنا رہا ہوں اس کو. موقع ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بنائی جاؤ, یہاں سے خوبصورت بناؤ اس کو. یعنی آپ کو مستری مزدور لگا کر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس عمل کرتے جاؤ, اللہ کو یاد کرتے جاؤ, درود شریف پڑھتے جاؤ, انشاءاللہ تمہاری جنت خوبصورت سے خوبصورت بنتی جائے گی. اور وہاں تو جو جیسے یہاں ہم آبشارے بناتے ہیں اور اسی طرح دیگر جو پانی کے لیے فوارے بنائے جاتے ہیں, وہاں پر اللہ خود کہہ رہے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون, جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کے نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور ایسی نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ بنے گی. دنیا کی جو شراب ہے نا, یہ جب بندہ پیتا ہے تو اس سے بندہ ڈاوا ڈول ہوتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن وہاں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, یہاں میں نے تم پر شراب منع کی ہے, وہاں تمہیں پلاؤں گا. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, اس سے تم ادھر ادھر گرو گے نہیں, ڈاوا ڈول نہیں ہوگے. ولا ہم ینزفون, اور بہکی بہکی باتیں نہیں کریں گے جیسے یہاں کر لیتے ہیں شراب پینے کے بعد, وہاں تمہاری زبان بہکے گی نہیں. اور اسی طرح وہ انہار من عسل مصفا, صاف شفاف شہد کی نہریں اللہ نے وہاں جاری کی ہیں. حدیث پاک ہے الکوثر نہر فی الجنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے, جس کا نام, یہ ایک مثال دینے لگوں آپ کو کہ وہاں کی خوبصورتی کیا عجیب خوبصورتی اللہ نے, اس کی ایک جھلک ہے, اس کی ایک جھلک ہے کہ الکوثر نہر فی الجنہ, جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. حافتاہ من الذہب, اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں. یہاں دنیا کی نہروں کے کنارے
پہلے کچے ہوتے، اب آج کل زیادہ زیادہ سمٹڈ کر دیے گئے ہیں. وہاں کے کنارے کیا ہیں؟ سونے کے بنے ہوئے ہیں. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، اور اس نہر کا پانی یاقوت کے موتیوں پر چلتا ہے. اس نہر کا پانی یاقوت کے موتیوں پر چلتا ہے. وَتُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے. یہ ایک اللہ نے ایک نہر کا نقشہ بیان اپنے نبی کی زبان سے کروا کر ہمیں ایک جھلک دکھا دی کہ ایسی خوبصورت نہر ایک نہر ہے جو، اور وہاں جو باقی نہریں چل رہی ہیں اور باقی جو جنت کے نظارے ہیں. اچھا ایک بات میں ذکر کروں، جنت میں بہت ساری خوبصورتی ہوگی، لیکن سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جنت کے ہر درخت کے تنے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت کے ہر درخت کی ٹہنی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہاں پر جو ایک حوروں کا مندر ہے، حوروں کی پلکوں پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں جنت کی ہر چیز کے ساتھ ہر چیز پر لکھا ہوگا، اور اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ایسے ملا ہوا ہوگا. یہ جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی، یہ جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جنت میں جن کو جانے کی اجازت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے. کچن میں موجود ہوں، ایتھم کالج سے ہمارے شیف تحریم مسکان ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعدیہ ذیشان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور یہ خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. سعدیہ آپ بھی بتا دیں. اچھا ایکچولی یہ ہم بنا رہے ہیں توا ملائی بوٹی چیزی. اس کو ہم نے پہلے میرینیٹ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو پین میں توے پہ یا پین پہ اس کو آپ بنا لیں. اور لاسٹ میں ہم نے کیا کیا، اب یہ چیز ہے، یہ میں سامنے دکھا رہی ہوں. اس کو ہم چیز اور کوریانڈر ڈال کے اس کو ہم کور کر دیں گے. یہ ظلم کر رہی ہیں ہمارے اسٹمک کے ساتھ. یہ دیکھیں چیز اور اوپر کیا راشد دکھا رہے ہیں آپ. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں. اب مزید اس کو 5 منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے. ناظرین اس وقت ابھی افطاری میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. اچھا اس کو ابھی آپ نے اس کو پھر اس کے بعد ابھی اس کو 5 منٹ کور کر دیں گے. اس کے بعد ہم یہ پلیٹر ریڈی ہے، اس میں سرو کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہم نے پلم ساس ایک بنائی ہے. پلم ساس بھی دکھا دیجیے گا جی. پلم ساس بھی بڑی زبردست تیار ہوئی ہے، جس کی گارنشنگ اور اس کی ٹاپنگ جو ہے انہوں نے جامع شیریں اور کرشی کے جامع شیریں کے ساتھ کی ہے. جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ کرشی کا جامع شیریں جو اپنی مختلف ڈیزرٹس اور میٹھے پکوان آپ بناتے ہیں اس کی ٹاپنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مسکان آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے. کب سے آپ کوکنگ کر رہی ہیں؟ مطلب کتنی دیر سے آپ کو شوق ہوا؟ 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال سے آپ کر رہی ہیں. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیا کیا کچھ سیکھ لیا آپ نے؟ بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ایتھم کالج بہت اچھا کالج ہے. اگر آپ لوگ کوکنگ کے حوالے سے اپنا فیوچر جو ہے وہ بہت اچھے سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ نے کتنی دیر کا کورس کیا تھا؟ میں نے وہاں سے 1 ایئر کا کیا ہے. 1 ایئر کا مطلب 2 کورسز کیا آپ نے. تو آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہوں گی. میں دیکھ رہا تھا جس طرح سے آپ کٹنگ کر رہی تھی سیلڈ کا اور سارا کچھ، جس طرح سے آپ ان کو ہیلپ کر رہی تھی سعدیہ کی. ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے اپنے کھانے اور اپنے ہاتھ کے ٹیسٹ کو مزید بڑھاتی رہیں گی. اور اس وقت بھی آپ ایتھم کالج کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں؟ ہاں جی اس ٹائم. اچھا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ابھی کیا نیکسٹ کورس کر رہی ہیں 3 سال کا؟ کیا کہاں سیکھ کے جانا ہے آپ نے؟ 3 سال ہے. ابھی تو میں نے کوکنگ کا کر لیا تھا، تو اس کے بعد میں ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر رہی ہوں. ہوٹل مینجمنٹ کا. اچھا کوکنگ بھی کر لیا ہے، وہ ہوٹل مینجمنٹ کا کورس بھی کریں گی. اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے، لیکن کوکنگ کی لائن میں کرنا ہے. انٹرسٹنگ کورسز ہیں کہ جو بچہ آتا ہے وہ 2-3 کورس کر کے ہی جاتا ہے. انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے. انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا ڈشز بنانے کا. زیادہ آتا ہے بچوں میں. اچھا. اور جیسے کوکنگ کا کورس کیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ دیکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کیسے ہے. ہم نے فوڈ اینڈ بیوریج کو دیکھتے ہیں، وہ پھر سوچتے ہیں کہ اب نیکسٹ کورس یہ والا بھی کریں تاکہ ہم لوگ اور گروم کر سکیں. کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں نا دراصل. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا
یہ بھی بتا دیجیے گا جو پلم سوس آپ نے بنایا ہے، پلم سوس یہ تھوڑا سا ذرا جلدی ریپ اپ کر دیجیے گا کس طرح بنایا ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کر پہلے ہم نے پانی ایڈ کیا، اس کے بعد چینی، جب تک اس کا وہ شیرہ بن گیا، تھوڑی سی اپنی کنڈیشن میں آ گیا، اس کی چینی میلٹ ہوگی، پھر اس کے اندر ہم نے آلو بخارا ایڈ کیا، پھر نمک اور کالی مرچ ایڈ ٹو ٹیسٹ. ہاں جی، نمک اور کالی مرچ اس کے بعد، جی بالکل حسب ذائقہ. اس کے بعد ہم نے اس میں ایلیمنٹس ایڈ کیے ہیں اور چاروں مغز. چکن ہمارا جو توا ملائی بوٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے ہوسٹ شیراز بٹ کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.